السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے چاند ہتھیلی پر۔ ناول کی رائٹر ہیں نصرت جبیں ضیاء۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ عید الفطر کا چاند نظر آ گیا تھا، ہر طرف گہما گہمی تھی۔ عید کے آخری مراحل کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ وہ لوگ جو اپنی خاص تیاریاں چاند رات کے لیے اٹھا رکھتے تھے، ایسے لوگوں سے بازاروں میں رونقیں عروج پر تھی۔ عید ایک ایسا تہوار ہے جس میں ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنی حیثیت کے مطابق تیاریاں کرتے ہیں۔ صدیقہ بیگم کے گھر میں بھی چاند رات کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اس بار جاذبہ بھی آئی ہوئی تھی۔ اس کا میاں آفس کے کام سے ملک سے باہر گیا ہوا تھا، گو کہ ہر جانب خوشگوار چہل پہل اور خوبصورت گہما گہمی تھی، لیکن صدیقہ بیگم پچھلے آدھے گھنٹے سے اپنے کمرے میں مسلسل ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ ان کے اندر بے چینی، اضطراب اور بے قلی کا عالم تھا۔ دل و دماغ عجیب سی کشمکش کا شکار تھے۔ گزشتہ سال حالات، واقعات، سب کچھ ان کے ذہن میں طوفانی انداز میں ادھم مچا رہے تھے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جیسے سلب ہو رہی تھیں۔ دل و دماغ میں ایک جنگ تھی۔ ایک جانب تکبر، انا، ضد، تفاخر، زیادتیاں تھیں تو دوسری جانب شرمندگی، ندامت، پچھتاوا، دکھ تھا۔ سوچتے ہوئے دماغ معاف ہو رہا تھا تو ٹہلتے ہوئے پاؤں دکھنے لگے تھے۔ انہوں نے ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھایا اور پانی پی کر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ میں نے کہاں کہا، کیا کیا ناجائز اور غلط کیا؟ سوچوں کے در واہ ہوتے چلے گئے۔ ہاجرہ بیگم نے نم آنکھوں سے اپنے سوتے ہوئے بچوں کی جانب دیکھا۔ دو جوان ہوتی بیٹیاں اور ایک چھوٹا بیٹا۔ یا اللہ، میں کس طرح ان معصوموں کی کفالت کر پاؤں گی؟ کس طرح زندگی کا سفر ان بچوں کے ساتھ طے کروں گی؟ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ بشیر احمد یوں اچانک داغ مفارقت دے جائیں گے۔ یوں تو ساری زندگی ہاجرہ بیگم اور بشیر احمد میں انڈرسٹینڈنگ نام کی کوئی چیز نہ رہی۔ بشیر احمد کا رجحان روحانیت کی طرف سے زیادہ تھا۔ وہ ہاجرہ بیگم اور بچوں پر کم توجہ دیتے، مگر ایک سہارا تو تھا، ایک آس اور تحفظ کا احساس تو تھا۔ بچوں کے سر پر باپ کا سائبان تو تھا، گھر میں آمدنی کا واحد ذریعہ۔ اچانک سب کچھ ختم ہو گیا۔ باپ کا وجود بے شک ناتواں سہی، مگر باپ کی موجودگی ان کا دست شفقت اولاد کے لیے باعث سکون اور مصروف عمل رہنے کے لیے بہت بڑا سہارا تھی۔ ہاجرہ بیگم بہت چھوٹی سی تھی جب ان کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ والدین کے علاوہ ان کا سگا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ غریب اور مفلس ماں باپ کی بیٹی تھی، تنہا رہ گئی۔ ایسے وقت میں تو سگے رشتہ دار آنکھیں پھیر لیتے ہیں، اور پھر کسی لڑکی کی ذمہ داری لینا بہت بڑے دل کا کام ہوتا ہے۔ ایسے میں دور پرے کے رشتہ دار خاتون جو خود بھی تنہا تھیں، انہوں نے آگے بڑھ کر ننھی اور سہمی ہوئی ہاجرہ بیگم کو سینے سے لگایا۔ ہاجرہ سکینہ بیگم کے ایک کمرے کے مختصر سے گھر میں آ گئی۔ سکینہ بیگم بیچاری بھی بہت دکھی تھی۔ ان کی 4 اولادیں بچپن میں فوت ہو گئیں، پھر شوہر کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی، کچھ شوہر کی پینشن آتی، یوں ان کا گزارا ہو جاتا۔ ہاجرہ یہاں آ کر بہت مطمئن تھی۔ سکینہ بیگم اسے بہت پیار کرتی، اس کا ہر ممکن خیال رکھتی۔ بدلے میں ننھی ہاجرہ سکینہ خالہ کے چھوٹے موٹے کام کر دیتی تھی۔ جب ہاجرہ 13 برس کی ہوئی تو سکینہ بیگم کو اس کی شادی کی فکر ہو گئی۔ اٹھان میں وہ 18 برس کی لگتی، اچھی صورت و شکل بھی تھی۔ پھر سکینہ بیگم بھی بیمار رہنے لگی تھی، اس لیے انہوں نے ہاجرہ کے بچپن سے ہی جہیز کے نام پر تھوڑا تھوڑا جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب کبھی سکینہ بیگم ہاجرہ کی شادی کی بات کرتی، ہاجرہ کا منہ بن جاتا۔ خالہ، میں نے کہیں نہیں جانا تمہیں چھوڑ کر، میرے بغیر تم کیسے رہ پاؤ گی؟ وہ سکینہ بیگم سے لپٹ کر لاڈ سے کہتی۔ ارے میری بچی، ساری مائیں اپنی رانیوں کو پرائے گھر رخصت کرتی ہیں، سب بیٹیوں نے اگلے گھر جانا ہوتا ہے، پیچھے ماں باپ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ سکینہ بیگم اسے سینے سے لگا کر جذب سے کہتی، ان کی آواز بھیگنے لگتی۔ مگر خالہ، تم میری ماں سے بھی زیادہ عزیز ہو، مجھے کتنا پیار کرتی ہو۔ سچی خالہ، اگر تم نہ ہوتی تو میرا کیا بنتا؟ نہ جانے کن ہاتھوں میں چلی جاتی، نہ جانے کون سے راستے پر چل پڑتی۔ ہاجرہ شدت جذبات سے رو دیتی۔ ارے بے وقوف نہ ہو تو لو بھلا میں کیوں نہ ہوتی؟ اللہ پاک نے میرے لیے تیری صورت میں ایک پیاری سی دی جو رکھی تھی، اور یہ تو کرم ہے میرے رب کا کہ اس نے اس نیکی کے لیے مجھے پسند کیا۔ یہ تو میرے رب کی عطا ہوتی ہے کہ وہ کس انسان کو کس کام کے لیے چنتا ہے، اور مجھے اس نیک کام کے لیے چن کر اس نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے۔ تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہے خالہ، مگر جانا میں نے پھر بھی کہیں نہیں۔ میں چلی گئی تو تم کتنی اکیلی پڑ جاؤ گی۔ اچھا چلو ایک کام کرتے ہیں، تو اپنے جہیز میں مجھے بھی ساس سسرال لے کر چلی جانا، سکینہ بیگم مزاحیہ انداز میں کہتی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ وہ بچوں کی طرح تالیاں بجا کر خوش ہو جاتی۔ سکینہ بیگم اسے ہنستا دیکھ کر مسکرا دیتی۔ ہاجرہ 16 برس کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کے لیے محلے کی خاتون کے توسط سے بشیر احمد کا رشتہ آ گیا۔ بشیر احمد چھوٹی موٹی جاب کرتے تھے، بالکل اکیلے تھے، آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ عمر بھی زیادہ تھی مگر شریف تھے، کسی ہمدرد خاتون سے شادی کے خواہشمند تھے۔ جہیز کی لالچ نہ تھی، اپنے چھوٹے سے کچے گھر
اور معمولی آمدن پر توکل کرنے والے تھے۔ یوں سکینہ بیگم نے رشتے والی خاتون کے کہنے پر یہ رشتہ طے کر دیا۔ شادی بھی جلدی طے پائی۔ سکینہ بیگم کی آج کل طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ ہاجرہ کو شادی کی خاص خوشی نہ تھی، مگر یہ سوچ کر مطمئن تھی کہ خالہ بھی ساتھ رہیں گی۔ سکینہ بیگم بھی مطمئن تھی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں ہاجرہ کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ یہ چھوٹا سا گھر بھی فیض چاچا کی ملکیت تھا۔ فیض چاچا سکینہ بیگم کے شوہر کے دوست تھے۔ انہوں نے بڑا خیال رکھا ہوا تھا۔ وہ دوسری گلی میں رہتے تھے۔ کبھی کبھی چکر لگا کر چھوٹے موٹے کام نپٹا جاتے۔ وہ بھی ہاجرہ بیگم کو بہت پیار کرتے تھے۔ محلے کی ایک دو بوڑھی خواتین اور دو چار لڑکیوں نے چھوٹے سے صحن میں بیٹھ کر ہاجرہ بیگم کو اپٹن لگا کر مایوں کی رسم ادا کی۔ دوسری صبح ہاجرہ کا نکاح ہونا تھا اور شام کو رخصتی تھی۔ کل سے سکینہ بیگم کی طبیعت خراب تھی۔ کھانسی کے دورے پڑ رہے تھے۔ سانس بھی کھانسی کی وجہ سے رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ فیض چاچا محلے کے ڈاکٹر سے دوا بھی لے آئے تھے۔ رات ذرا خیریت سے گزری۔ دوسری صبح نکاح کی رسم ہونی تھی۔ گلابی ریشمی سوٹ میں گرن لگے گلابی جارجٹ کے دوپٹے کے حالے میں ہاجرہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سکینہ بیگم نے کئی بار اس کی بلائیں لیں۔ ان کی طبیعت کافی خراب ہو رہی تھی مگر وہ برداشت کر رہی تھی۔ آج کے دن کا برسوں سے انتظار تھا اور آج وہ چاہتی تھی کہ ہاجرہ خیر سے اپنے گھر کی ہو جائے۔ بیٹی، آج میں بہت خوش ہوں۔ تیرے ماں باپ کے سامنے فخر سے جاؤں گی۔ اللہ پاک کے کرم سے جس ذمہ داری کو اپنے ہاتھوں میں لیا آج وہ پوری ہونے جا رہی ہے۔ ہاجرہ میری بیٹی، اپنے گھر کو جنت بنا کر رکھنا۔ بشیر احمد وہ تمہارا مجازی خدا ہے۔ اس کی اطاعت تم پر لازم ہوگی۔ اسے کبھی شکایت کا موقع نہ دینا۔ اپنی فرمانبرداری، حسن سلوک اور محبت سے اپنے گھر کو جنت بنا دینا۔ گھر کو مکان تو ہر کوئی بنا سکتا ہے لیکن کسی مکان کو صحیح معنوں میں گھر بنانا عورت پر منحصر ہے۔ ان کی آواز لڑکھڑانے لگی تھی۔ خالہ، تم فکر نہ کرو، میں کبھی بھی کسی بھی حالت میں حرف شکایت زبان پر نہ لاؤں گی۔ اور آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ ہوں گی نا ہمیشہ میرے ساتھ، میری رہنمائی کے لیے۔ جہاں ضرورت پڑی میں آپ سے مشورے لوں گی، دعائیں لوں گی۔ یہ پانی لیں۔ ہاجرہ نے کہتے ہوئے پانی کا گلاس سکینہ بیگم کے منہ سے لگایا اور ان کی پیٹھ سے ہلانے لگی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ نمایاں تھی۔ سکینہ بیگم دھیرے سے مسکرا دیں۔ دیکھ ہاجرہ، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جو کام ہونے والا ہے اسے روکنا مت۔ نکاح تو خیر سے ہو گیا ہے، آگے سوگ منانے مت بیٹھ جانا۔ ان کی آواز رن گئی اور آنکھیں اوپر کو چڑھنے لگی۔ خالہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ایسا مت کہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ہاجرہ ان کے کمزور وجود کو باہوں میں بھر کر رونے لگی۔ جہاں بشیر احمد کے ساتھ شاہدرہ بند ہوتی ہوئی آنکھوں کو بمشکل کھول کر نظر بھر کر ہاجرہ کو دیکھا، اس کے سر پر لرزتا ہاتھ رکھا۔ خالہ، ہاجرہ پاگلوں کی طرح ان کے وجود سے لپٹ گئی۔ اسی لمحے ان کا بے جان ہاتھ اس کے سر سے کھسک کر ہاجرہ کی گود میں آ گرا۔ خالہ، ہاجرہ اتنی زور سے چلائی کہ فیض چاچا کے ساتھ ساتھ بشیر احمد بھی اندر کی جانب بھاگے۔ سکینہ خالہ اسے چھوڑ کر بہت دور جا چکی تھیں۔ آج تو ہاجرہ کی رخصتی تھی مگر سکینہ خالہ چار کندھوں پر سوار ہو کر اپنے آخری سفر پر روانہ ہو چکی تھیں۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں اور خشک پھپڑی زدہ لرزتے ہونٹوں سے ساری رسومات دیکھتی رہی۔ بچپن سے لے کر آج تک خالہ کے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل یاد آ رہا تھا۔ کتنے چاہ سے، کتنے پیار سے ماں باپ کا پیار دے کر سکینہ بیگم نے اس کی پرورش کی تھی۔ کہیں بھی کسی بھی موقع پر اسے ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ اور آج بھی یہ گلابی جوڑا جس پر گوٹے اور ستاروں کا کام تھا، کتنی محبت اور ارمانوں سے سکینہ بیگم نے اس کے نکاح کے لیے تیار کیا تھا۔ تدفین سے فارغ ہو کر بشیر احمد اس کے پاس کھڑے تھے۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ گزشتہ ماہ و سال کی یادیں اشک بن کر آنکھوں سے رواں تھیں۔ ہاجرہ، اس موقع پر یہ کہنا تو مناسب نہیں لیکن میرے خیال میں تمہارا یہاں پر یوں تنہا رہنا قطعی نامناسب ہے، جبکہ یہ گھر بھی کرائے کا ہے۔ بشیر احمد نے کچھ ہمدردانہ اور کچھ ناصحانہ انداز میں بات کی۔ جی؟ ہاجرہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ خالہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے اس نے فوراً رضامندی دے دی۔ آپ کچھ دیر ٹھہر جائیں، میں فیض چاچا کو گھر کی چابی اور کچھ سامان دے دوں، پھر ساتھ چلتی ہوں۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے وہ دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی۔ بشیر احمد باہر کی طرف نکل گئے۔ ہاجرہ بیگم نے کھڑے ہو کر کمرے کا جائزہ لیا۔ چھوٹے سے کمرے کے ایک کونے میں سکینہ بیگم کا پلنگ تھا جس پر سفید چادر بچھی ہوئی تھی، جس کے کناروں پر ہاجرہ بیگم نے کروشیا کی باریک سی جالر بنائی تھی۔ یہ بناتے وقت سکینہ بیگم سے کتنی ڈانٹیں کھائی تھی اس نے۔ اس پر رکھا تکیہ جس کے غلاف پر ہاجرہ بیگم نے رنگین دھاگوں سے بیل بوٹے بنائے تھے۔ اتنا پیارا اور نفیس کام دیکھ کر سکینہ بیگم نے انعام کے طور پر ہاجرہ کو سرخ اور ہرا دوپٹہ خرید کر دیا تھا۔ وہ دوپٹہ اب بھی اس کے پاس رکھا تھا، چھوٹا سا پرانا صندوق جس پر گلابی سوتی کپڑا ڈال کر کور کیا تھا، اور اس کپڑے پر کڑھائی کرتے ہوئے سوئی ہاجرہ کی انگلی میں چبھ گئی تھی تو سکینہ خالہ کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ دروازے کے پیچھے لوہے کی گھنٹی جس پر سکینہ خالہ کی تسبیح
چادر اور جائے نماز طے کر کے لٹکی ہوئی تھی۔ دیوار کے ایک طرف کونے میں لکڑی کا چھوٹا سا تختہ لگا تھا جس پر سکینہ خالہ کا قرآن پاک رکھا تھا۔ یہ ساری چیزیں سمیٹتے سمیٹتے اس کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو امڑتے رہے تھے۔ ہر چیز سے وابستہ یادیں اسے بے چین کر رہی تھی۔ آج اس کی رخصتی تھی اور وہ اس طرح سے رخصت ہو کر سسرال جا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بیرونی دروازے کی طرف آ گئی۔ فیض چاچا سامنے کھڑے تھے۔ چاچا، یہ گھر کی چابی لے لیں، اس نے آہستہ سے آواز دی۔ فیض چاچا پاس آ گئے۔ سکینہ بیگم سارے محلے کے لیے قابل احترام تھی۔ سبھی ان کی وفات پر افسردہ تھے۔ بیٹی، تم رہ سکتی ہو یہاں پر کچھ دن، فیض چاچا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ نہیں چاچا، خالہ کی خواہش تھی کہ رخصتی آج ہی ہو، بس مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اس کا لہجہ لڑکھڑا گیا تھا۔ بشیر احمد ٹیکسی لا چکے تھے۔ سر پر اچھی طرح چادر لے کر وہ ٹیکسی میں آ بیٹھی۔ فیض چاچا نے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیں۔ کچھ محلے کی بوڑھی خواتین نے بھی سر پر ہاتھ رکھا۔ اس نے آخری بار حسرت بھری نگاہوں سے اس ٹوٹے پھوٹے اور بوسیدہ سے ویران مکان کو دل بھر کے دیکھا کہ جس پر سکینہ خالہ کے جانے کے بعد وحشتیں اور ویرانیاں برس رہی تھیں۔ زندگی کا ایک لمبا عرصہ اس گھر میں گزارا تھا، آج اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رابطہ ختم کر کے جا رہی تھی۔ اس وقت جبکہ اس کے دل پر منو بوجھ تھا۔ سکینہ بیگم کی جدائی برداشت کر کے نئے گھر، نئے ماحول میں خود کو سیٹ کرنا تھا۔ دل میں نہ جانے کیسے کیسے خدشات جنم لے رہے تھے۔ اب نئے گھر میں خود کو ایڈجسٹ کرنا تھا۔ حاجرہ کے لیے بڑا صبر آزما اور کٹھن سفر تھا۔ کچھ دیر بعد ایک تنگ و تاریک گلی کے پاس ٹیکسی رک گئی۔ ایسے ماحول اور ایسی گلیوں والے محلے میں حاجرہ کا بچپن گزرا تھا۔ مغرب کا وقت ہو چلا تھا۔ ٹیکسی سے اتر کر وہ بشیر احمد کی معیت میں گلی میں داخل ہوئی۔ خود کو چادر میں اچھی طرح چھپائے، قرآن پاک سینے سے لگائے، وہ سنبھل سنبھل کر چل رہی تھی۔ گلی انتہائی گندی تھی۔ دروازوں کے میلے پردوں کے پیچھے سے عورتیں اسے گھور رہی تھیں۔ بشیر احمد دلہن لے آئے، دبی دبی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی۔ بشیر احمد ایک گھر کے آگے جا کر رکے تو حاجرہ بھی رک گئی۔ بشیر احمد نے جیب سے چابی نکال کر دروازے پر لگا چھوٹا سا تالا کھولا، پلٹ کر اشارے سے حاجرہ کو اندر آنے کا کہا تو حاجرہ گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی چھوٹا سا صحن تھا جس میں ایک پلنگ بچھا ہوا تھا۔ اذان ہو گئی ہے، تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، میں بھی نماز پڑھ کر آتا ہوں، صحن کے ایک جانب بنے ہوئے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے بولے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ حاجرہ بیگم نے طویل سانس لی اور پلنگ پر ٹک گئی۔ ایک وہ کمرہ تھا جو الگ تھا جہاں بشیر احمد نماز پڑھنے گئے تھے۔ اس کے علاوہ دوسری جانب ایک اور کمرہ تھا۔ صحن کے کونے میں چھپر ڈال کر باورچی خانے کی شکل دے دی گئی تھی، ساتھ ہی غسل خانہ بنا تھا۔ صحن کے کونے میں نلکا لگا ہوا تھا۔ حاجرہ نے نلکے سے وضو کیا اور نماز مغرب ادا کرنے کھڑی ہو گئی۔ سلام پھیر کر دعا مانگ رہی تھی کہ بشیر احمد آ گئے۔ تم نے یہاں صحن میں نماز پڑھی ہے، کمرے میں کیوں نہیں پڑھی؟ یہ کمرہ ہے نا؟ آتے ہی تھوڑے تیز لہجے میں سوال کیا۔ ہاں، صحن میں ہوا اچھی تھی اسی لیے یہیں پڑھ لی، جائے نماز طے کرتے ہوئے نرمی سے جواب دیا۔ اچھا، آج تو پڑھ لی، لیکن آئندہ خیال رکھنا، خواتین کا یوں کھلے صحن میں نماز پڑھنا بہتر نہیں۔ اگر آس پاس چھت پر سے کوئی نامحرم کی نظر پڑ جائے تو اچھی بات نہیں۔ ان کی بات پر حاجرہ نے بے اختیار نگاہیں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ کوئی اونچی بلڈنگ، کوئی عمارت ایسی نہیں تھی کہ جہاں سے صحن نظر آتا۔ آئندہ خیال رکھوں گی، حاجرہ نے کہا تو بشیر احمد سر ہلا کر رہ گئے۔ وہ جائے نماز لے کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بشیر احمد بھی پیچھے پیچھے آ گئے۔ دونوں بیڈ پر بیٹھ گئے۔ حاجرہ، میں معمولی سا آدمی ہوں، چپراسی کی جاب ہے، یہ میرا چھوٹا سا گھر ہے، آگے پیچھے کوئی نہیں، معمولی سی تنخواہ ہے میری، اپنی مصروفیات ہیں، تمہیں ہر قسم کے حالات میں اسی طرح گزارا کرنا ہوگا، مجھ سے زیادہ پیسوں کی امید مت رکھنا، میرے اپنے کچھ اصول ہیں اور جس کی پابندی تمہیں کرنا ہوگی۔ وہ ایک لمحے کو رکے تو حاجرہ نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ مجھے عورتوں کا یوں باہر نکلنا، آپس میں ملنا ملانا، باتیں کرنا بالکل پسند نہیں، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی پسند نہیں، کیونکہ جب خواتین آپس میں ملتی ہیں تو سوائے غیبت، چغلیوں اور فیشن کے یا پھر اپنے اپنے شوہروں اور سسرال والوں کی برائیاں کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتی۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا غیبت کہلاتا ہے، جو نہایت بری بات ہے۔ خود کو گنہگار کرنے کا طریقہ، اس کی سزا بھی بہت بھیانک ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم آس پاس کی عورتوں سے کوئی مراسم رکھو۔ یہ کمرہ جس کا دروازہ باہر کی جانب کھلتا ہے، یہ باہر والوں کے لیے ہے، تمہیں اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں، بس صفائی وغیرہ کر دینا، وہاں پر میرے دوست وغیرہ آتے ہیں، میں ان سے وہیں ملاقات کرتا ہوں، باقی یہ گھر تمہارا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنا اور طریقے سے چلانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ امید ہے تم میری باتوں کو سمجھ گئی ہوگی۔ بات مکمل کر کے بشیر احمد نے تھوڑا سا جھک کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ باتیں حاجرہ بیگم کی سمجھ سے بالا تر تھیں۔ ان کو بشیر احمد کی باتیں عجیب سی لگی تھیں، مگر جو تھے جیسے بھی تھے، اب وہ حاجرہ کے شوہر تھے جن کے ساتھ حاجرہ کو ساری زندگی گزارنی تھی، ان کی مرضی اور ان کی پسند کے مطابق جینا تھا۔ بہتری اسی میں تھی کہ خوش اسلوبی کے ساتھ ان کی باتوں پر عمل کر کے زندگی کو سہل بنائے۔ زندگی کی عجیب سی شروعات ہوئی تھی۔ ایک جانب سکینہ خالہ کی جدائی کا حد درجہ صدمہ تھا، جبکہ دوسری جانب اپنا گھر سنبھالنا، اپنے ہونے کا احساس بھی تھا۔ سنو، اگر تم نماز کے بعد نیند لینا چاہو
تو سو سکتی ہو۔ میں کچھ وظائف پڑھتا ہوں، پھر 8 بجے کے بعد دفتر جاتا ہوں۔ 7 بجے کے بعد تک میرے وظائف چلتے ہیں۔ اس دوران مجھے بلانے مت آنا، وظائف ختم کر کے میں خود آ جاؤں گا۔ موبائل والے کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے بولے۔ میں سوتی نہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں، ہاجرہ نے جواب دیا۔ چلو اچھی بات ہے، میں خود آ جاؤں گا۔ وظیفے ختم کرنے کے بعد تم تلاوت کرو۔ بشیر احمد نے کمرے میں جا کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ وظائف یہاں پر پڑھے جا سکتے تھے، ایسا کیا ہے وہاں پر؟ ہاجرہ نے دل میں سوچا اور پھر تلاوت قرآن پاک میں مصروف ہو گئی۔ 7 بجے کے قریب ہاجرہ نے تلاوت ختم کی اور قرآن پاک رکھ کر باورچی خانے میں آ گئی۔ ڈبے سے آٹا نکال کر گوندا۔ سامنے ایک پیالے میں 4 انڈے رکھے تھے۔ آٹا گوندھ کر پراٹھے پکائے، چولہے پر چائے کا پانی رکھا اور 2 انڈوں کا آملیٹ بنا لیا۔ تبھی بشیر احمد بھی آ گئے۔ ہاجرہ نے ناشتے کی ٹرے سامنے رکھ دی۔ تم نہیں کرو گی ناشتہ؟ بشیر احمد نے ناشتے کی ٹرے پر سرسری نظر ڈال کر گہری نظروں سے ہاجرہ کو دیکھا۔ آپ پہلے کر لیں، میں بعد میں کر لوں گی۔ نہیں، تم اپنا ناشتہ بھی بنا لو، پھر دونوں ساتھ ناشتہ کریں گے، بشیر احمد نے کہا تو ہاجرہ کو ان کی یہ بات اچھی لگی اور وہ بھی ساتھ آ کر بیٹھ گئی اور ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتے کے بعد ہاجرہ فوراً گرم گرم چائے لے آئی۔ اچھا میں چلتا ہوں، چھٹی کر نہیں سکتا، بہت کوشش کی مگر کوئی دوسرا آدمی نہ ہونے کی وجہ سے بس 2 دن کی چھٹی ہی ملی تھی، بشیر احمد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میرے جانے کے بعد اندر سے دروازہ بند کر لینا اور اگر کوئی بھی آئے تب بھی دروازہ مت کھولنا۔ گھر میں سودا سبزی ہے، کھانا بنا لینا، شام کو میں آ جاؤں گا۔ کام سے فارغ ہو کر آرام کر لینا اور اگر دل نہ لگے تو کچھ اسلامی کتب الماری میں رکھی ہیں، وہ نکال کر پڑھ لینا۔ آس پاس کی عورتیں ممکن ہے ملنے آئیں مگر تم ان سے نہ ہی ملنا بہتر ہے۔ جاتے ہوئے خاص طور پر ایک بار پھر تاکید کر گئے تھے۔ ہاجرہ کو لگا جیسے قید خانے میں ہو، کسی سے ملو نہیں، کسی سے بات مت کرو، باہر نہ جاؤ، بس گھر میں پڑی رہو اکیلے۔ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ دروازہ بند کر کے کمرے میں آئی، ناشتے کے برتن سمیٹ کر دھو کر باورچی خانے میں رکھے، گھر کی تھوڑی بہت صفائی کی۔ بشیر احمد نے کہا تھا کہ ان کے کمرے کی صفائی کر دینا، ویسے بھی ہاجرہ اس کمرے کو دیکھنا چاہ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو ہر طرف اگربتی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ آستانہ جیسا بنا ہوا تھا، ایک طرف ڈائری، پین اور کچھ نقش تعویذ رکھے تھے، کچھ پانی کی بوتلیں، کچھ کتب بھی تھی۔ ہاجرہ چونک گئی، یعنی بشیر احمد تعویذات دیتے ہیں۔ وہ کمرہ بند کر کے باہر آ گئی۔ اسے یہ علم تو نہیں تھا کہ بشیر احمد ایسا کچھ بھی کرتے ہیں۔ ہاں وہ مذہبی ہیں، پردے کی پابندی کروائیں گے وغیرہ کا پتہ تھا مگر یہ سب ہاجرہ کے لیے نیا تھا۔ اس نے کہیں سنا تھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی کا سفر تھوڑا کٹھن ہو جاتا ہے، عملیات وغیرہ کی وجہ سے وہ لوگ کبھی کبھی گردش کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، دشمنیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ یا اللہ تو نے رشتہ جوڑا ہے، تو ہی سنبھالنے والا ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنا میرے مولا۔ ہاجرہ نے ہاتھ اٹھا کر صدقے دل سے دعا مانگی۔ معمول کے کام نپٹا کر وہ بوریت کا شکار ہی ہوتی رہی۔ وقت گزاری کے لیے ایک آدھ کتاب پڑھ لی۔ شام 5 بجے بشیر احمد آ گئے۔ کیا کرتی رہیں دن بھر؟ آتے ہی سلام کے بعد پہلا سوال کیا۔ بس گھر کے کام اور کچھ دیر آرام کر لیا، جواب دے کر وہ باورچی خانے کی طرف آ گئی، چائے بنا کر لائی۔ تب تک بشیر احمد منہ ہاتھ دھو کر آ گئے تھے۔ ایک بات پوچھوں؟ چائے کا کپ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں بولو۔ کپ لیتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ بشیر احمد آپ لوگوں کو تعویذات دیتے ہیں؟ ہاں کیوں؟ کیا یہ غلط کام ہے دوسروں کی مدد کرنا یا ان کو پریشانیوں سے نجات دلانا؟ جواب دے کر الٹا سوال بھی کر ڈالا، لہجہ کھدرا تھا۔ نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ گڑبڑائی۔ میرا مطلب تھا یہ مشکل اور وقت طلب کام ہے، آپ نے یہ علم سیکھا ہے کیا؟ سارے دن جو سوال ذہن میں مچلتا رہا لب پر آ گیا۔ یہ جان کر تمہیں کیا کرنا ہے، تم نہیں سمجھو گی یہ سب۔ پھر ایک روشن اور چمکیلی صبح بشیر احمد اور ہاجرہ بیگم کی زندگی میں فریسہ آ گئی۔ فریسہ بے حد حسین و جمیل، بالکل پریوں جیسی تھی، سرخ و سفید، نرم و گداز جیسے ہاتھ لگانے سے میلی ہو جائے۔ جہاں ہاجرہ بہت خوش تھی وہیں بشیر احمد بھی بہت شاداں تھے کہ اللہ پاک نے فریسہ کی صورت میں ان کے گھر اپنی رحمت نازل کی ہے۔ اب ہاجرہ کی مصروفیات میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ہاجرہ نے فریسہ کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ وہ جتنی حسین تھی اتنی ہی نازک مزاج بھی تھی۔ موسم کی ذرا سی تبدیلی فوراً اس پر اثر انداز ہوتی۔ سردیوں میں فوراً ہی سردی کا اثر ہو جاتا تو گرمیاں آتے ہی اس کی سرخ و سفید نازک جلد پر گرمی دانے نکل آتے۔ ہاجرہ بیگم اس کا بہت زیادہ خیال رکھتیں۔ ابھی فریسہ 2 سال کی ہی ہوئی تھی کہ صدیقہ پیدا ہو گئی۔ فریسہ کے مقابلے میں صدیقہ صورت شکل اور رنگت کے لحاظ سے کم تھی۔ بشیر احمد تو خوش تھے لیکن ہاجرہ کو صدیقہ کو دیکھ کر تھوڑا سا برا ضرور لگا تھا۔ ایک تو بیٹی کے اوپر بیٹی پیدا ہوئی تھی، دوسری وہ شکل و صورت کے لحاظ سے بھی واجبی سی تھی۔ اب وہ باہر والوں کو مزید زیادہ ٹائم دینے لگے تھے، ڈیوٹی ٹائم میں بھی اضافہ کروا لیا تھا۔ مہینے کے شروع میں لگی بندی تنخواہ ہاجرہ بیگم کی ہتھیلی پر رکھ کر پھر وہ گھر کی تمام تر ذمہ داریوں سے بری ذمہ ہو جاتے۔ مہنگائی تھی کہ دن بدن آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔
بچے بڑے ہو رہے تھے، ان کی ضرورتیں اور اخراجات بھی بڑھنے لگے تھے، لیکن گھریلو امور سے بشیر احمد کو کوئی سروکار نہ تھا۔ کبھی کبھی ہاجرہ بیگم تنگ آ کر یا مالی مسائل سے پریشان ہو کر بشیر احمد سے گلہ کرتیں تو بدلے میں اتنا لمبا لیکچر سننے کو ملتا کہ وہ ان کا منہ تکتی رہ جاتیں۔ اس پر فریسہ کے ناز اور نخرے بھی بہت زیادہ تھے۔ وہ حسین بھی تھی، نازک بھی، اور اکثر بیمار بھی رہتی تھی۔ اس وجہ سے ہاجرہ بیگم کی اس پر خصوصی توجہ تھی۔ اس کی ایک بات پر فوری عمل کرتی بھی تھیں اور صدیقہ سے کرواتی بھی تھی، کیونکہ کبھی کبھی فریسہ کو دورے بھی پڑ جایا کرتے تھے۔ فریسہ 8ویں کلاس میں تھی، صدیقہ چھٹی میں تھی۔ اس دن بھی گرمی اپنے عروج پر تھی۔ شام کا وقت تھا، ہاجرہ باورچی خانے میں تھی۔ صدیقہ صحن میں بیٹھ کر سبق یاد کر رہی تھی۔ سفیر چوزوں کو دانہ کھلا رہا تھا۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے فریسہ گرمی کی شدت سے گھبرا کر نہا کر آئی اور صحن میں پڑے پلنگ پر بیٹھ کر اپنے لمبے سیاہ بالوں کو کنگھا کرنے لگی۔ نہ جانے اچانک کیا ہوا کہ فریسہ چیخ مار کر پلنگ پر گر گئی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں پھیل گئیں، ہاتھ پیر اکڑ کر ٹیڑھے ہو گئے، گردن بھی ٹیڑھی ہو کر اکڑ گئی، منہ سختی سے بند ہو گیا، ہاتھ پیر ٹھنڈے برف ہو گئے۔ صدیقہ چیخ مار کر فریسہ کی طرف بھاگی۔ اس کی آواز سن کر ہاجرہ بھی دوڑی چلی آئی۔ فریسہ، فریسہ، کیا ہو گیا؟ کیا ہوا میری بچی کو؟ ہاجرہ کے ساتھ ساتھ صدیقہ اور سفیر بھی رونے لگے۔ فریسہ آنکھیں پاڑے ایک سمتی دیکھے جا رہی تھی، جیسے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی ہو۔ صدیقہ فوراً اس کے ہاتھ اور پیر مسلنے لگی۔ تبھی بشیر احمد بھی آ گئے۔ انہوں نے فریسہ کی حالت دیکھی تو تیزی سے اس کی طرف بڑھے، اسے اٹھایا اور بنا کچھ کہے اپنے آستانے کی طرف بڑھے۔ ہاجرہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا تو ہاتھ کے اشارے سے انہیں کچھ کہنے اور آگے بڑھنے سے روک دیا اور فریسہ کو اندر لے جا کر دروازہ بند کر لیا۔ یا اللہ پاک، میری بچی پر رحم کرنا میرے مولا، یہ اچانک اسے کیا ہو گیا؟ ہاجرہ بیگم وہی پلنگ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ صدیقہ اور سفیر دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ ان دونوں کے چہروں پر بھی پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور بشیر احمد فریسہ کو لے کر باہر آئے۔ فریسہ اب ٹھیک تھی مگر نڈال سی تھی۔ ٹھیک ہو نا فریسہ؟ وہ دوڑ کر بیٹی کے پاس آ گئی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اب اسے کمرے میں لے جاؤ، تھوڑی دیر سو جائے گی تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی، بشیر احمد نے کہا۔ بعد میں بشیر احمد نے ہاجرہ سے کہا کہ فریسہ سے کہو یوں مغرب کے وقت بال کھلے صحن میں نہ نکلا کرے، کوئی بھی بد شے بری چیز آس پاس سے گزرتی ہیں، وہ بھی آج سے بھی چکر میں آ گئی تھی۔ ہائے میں مر گئی، ہاجرہ بیگم نے بے ساختہ سر پیٹ لیا۔ اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، خواہ مخواہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس ذرا اس کا خیال رکھا کرو اور اس سے بھی کہنا احتیاط کیا کرے۔ بشیر احمد نے بیوی کو اتنا پریشان دیکھ کر نرم لہجے میں سمجھایا۔ ہاجرہ بیگم کی کمر کی ہڈی میں تکلیف ہو گئی تو وہ زیادہ کام کرنے کے قابل نہ رہی۔ فریسہ ویسے ہی نازک تھی کہ اب اس واقعے کے بعد تو ہاجرہ بیگم نے اس کو سر پر بٹھا لیا اور سارا تاب آ گیا معصوم صدیقہ پر، اور ایسے میں ہاجرہ بیگم نے صدیقہ کو اسکول خیرآباد کہنے کا بھی آرڈر دے دیا۔ نہیں اماں، میں پڑھنا چاہتی ہوں، اسکول سے آ کر کام کر لیا کروں گی، صدیقہ نے احتجاج کیا۔ نہ میری بچی، تو میری سمجھدار بیٹی ہے نا، تو جانتی ہے کہ تیری آپا کی طبیعت خراب رہتی ہے، اب تو اس کے رشتے بھی آنے لگے ہیں، اس کا اچھا سا علاج ہوگا تبھی تو شادی ہوگی نا اس کی، اب اگر تو پڑھائی میں لگ گئی تو گھر کے کام کون کرے گا؟ ہاجرہ شیریں لہجے میں چمکارتے ہوئے کہتی تو صدیقہ اماں کا منہ تکتے رہ جاتی۔ فریسہ کی زندگی تو بالکل شہزادیوں جیسی ہو گئی تھی، اپنی مرضی سے سونا جاگنا، اپنی مرضی سے اپنی پسند سے ہر کام کرنا۔ اگر ذرا سا کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف ہو بھی جاتا تو اس کی طبیعت فوراً خراب ہو جاتی اور ہاجرہ بیگم بری طرح ہول جاتی، کسی نہ کسی طرح سے اس کی جائز اور ناجائز فرمائش پوری کر دیتی۔ فریسہ کو حکم چلانے اور مرضی کرنے کی عادت ہو گئی تھی، وہ ہر کسی پر حکم چلاتی تھی، خاص طور پر صدیقہ ہی اس کے عتاب کا نشانہ بنتی۔ سفیر تو لڑکا تھا، وہ زیادہ سامنے رہتا ہی نہیں تھا۔ کچھ دن اور گزرے کہ ایک رات یوں ہی سوتے میں بشیر احمد کا انتقال ہو گیا۔ ہاجرہ بیگم کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ 17 سال کی فریسہ، 15 سال کی صدیقہ اور 12 سال کا سفیر۔ ابھی تو ہاجرہ بیگم خود بھی جوان تھی، تب ان کو احساس ہوا کہ مرد کا سہارا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ یا اللہ، میں تنہا کس طرح ان کی ذمہ داریاں پوری کر پاؤں گی؟ یہ سوال کسی عفریت کی طرح ان کے سر پر منڈلا رہا تھا اور وہ خود کو آنے والے حالات کے لیے تیار کر رہی تھی۔ شکر تھا کہ گھر ذاتی تھا، ورنہ وہ لوگ کہاں جاتے؟ بشیر احمد کو ملنے والی تھوڑی سی رقم سے ہاجرہ بیگم نے فیض چاچا کی مدد سے باہر والے کمرے کے ساتھ چھوٹا سا باورچی خانہ بنوا کر کرائے پر چڑھا دیا۔ فیض چاچا بشیر احمد کی زندگی میں بھی آتے جاتے رہتے تھے اور بشیر احمد کو ان کی آمد پر کبھی اعتراض نہ ہوا تھا۔ بشیر احمد کے انتقال کے بعد فریسہ کا اور زیادہ خیال رکھا جانے لگا۔ بقول اماں کے اسے باپ کی جدائی کا گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ یا اللہ، کیا ابا صرف آپا کے مرے ہیں؟ میرا ان سے کوئی تعلق نہ تھا، یا مجھے ان کی موت سے کوئی صدمہ نہیں؟ اماں، کیا وہ صرف آپا کے ابا تھے، میرے یا سفیر کے ابا نہیں تھے؟ ہمیں ان کے جانے کا کوئی دکھ، کوئی صدمہ نہیں؟ ایک بار تو جھنجھلا کر صدیقہ نے ہاجرہ بیگم سے سوال کر ہی لیا۔ صدیقہ میری بچی، تو عقل مند ہے، برداشت اور حوصلے والی، وہ کمزور ہے نا، اس لیے کہتی ہوں۔ صدیقہ کو سینے سے لگا کر ہاجرہ کہتی تو صدیقہ چپ ہو جاتی۔ صدیقہ ویسے بھی اپنی عمر سے پہلے سمجھدار ہو گئی تھی، اتنی سی عمر میں بڑی تندہی اور مستقل مزاجی کے ساتھ گھر
کو سنبھال لیا تھا، مگر اس کے نصیب میں حکم دینا نہیں، بس حکم کی تعمیل کرنا ہی تھا۔ فیض چاچا کے توسط سے فریسہ کے لیے رشتہ آ گیا۔ لڑکے والے فریسہ کی خوبصورتی پر فریفتہ ہو گئے تھے اور فوری شادی کرنا چاہتے تھے۔ لڑکا کسی آفس میں جاب کرتا تھا اور ان کے محلے سے کچھ فاصلے پر رہائش تھی۔ اماں ابا کی شادی ہو جائے گی تو وہ گھر کے کام کس طرح کر پائیں گی؟ ان کو تو کچھ کرنے کی عادت ہی نہیں۔ صدیقہ نے ہاجرہ سے سوال کیا۔ بیٹی، جب ذمہ داری پڑتی ہے تب کام بھی ہو جاتے ہیں۔ ویسے لڑکے کی ماں کو اس بات پر اعتراض نہیں ہے کہ فریسہ کو کام کی عادت نہیں، مگر ہم اسے چھوٹے موٹے کام کرنا سکھا دیں گے۔ ہاجرہ کی بات پر صدیقہ سر ہلا کر رہ گئی۔ کچھ دن اور گزرے، شادی کی تیاریاں ہوئیں اور جمال اور اس کی والدہ کچھ لوگوں کے ساتھ آئے۔ نکاح ہوا اور فریسہ دلہن بن کر سسرال چلی گئی۔ دلہن بن کر بھی اس پر غضب کا روپ چڑھا تھا۔ جمال عام سی شکل کا نوجوان تھا، ہر کوئی اس کی قسمت پر رشک کر رہا تھا کہ پریوں جیسی دلہن ملی ہے۔ جمال کی والدہ بھی بہت خوش تھیں کہ سارے عزیز و اقارب اور جاننے والوں میں سب سے خوبصورت اور کم عمر بہو ان کی ہے۔ ادھر سسرال میں فریسہ کا اچھی طرح استقبال کیا گیا۔ جمال اور اس کی والدہ تو تھے، اور فریسہ ان لوگوں کو دل و جان سے پسند آئی تھی۔ شروع میں لاڈ اور چاؤ ہی کیے جاتے ہیں، نئی نویلی دلہن کے ناز نخرے اٹھائے جاتے ہیں۔ لڑکی چاہے کتنی حسین و جمیل کیوں نہ ہو، اپنے ساتھ کتنے ہی جہیز لے کر آئے، اپنے گھر میں شہزادیوں کی طرح رہتی ہو، مگر سسرال میں آ کر اسے خود کو ضرور بدلنا پڑتا ہے۔ سسرال آخر سسرال ہی ہوتا ہے۔ میکے میں ناز و نخروں میں پلنے والی لڑکی کو بھی سسرال میں آ کر گھر بار سنبھالنا پڑتا ہے، ذمہ داریاں نبھانی پڑتی ہیں۔ شروع میں تو جمال کی اماں بہو کے ناز نخرے برداشت کر گئیں کہ کچھ دن میں بہو خود سیٹ ہو جائے گی، مگر فریسہ کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی اور وہ امید سے ہوئی تو ہل کر پانی پینا بھی اس کے لیے مشکل ترین عمل تھا۔ بوڑھی ساس آخر کب تک بہو کے ناز نخرے برداشت کرتی؟ گو کہ وہ دادی بننے کی خبر سن کر بہت خوش تھی، مگر ان کی بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنا دم کہاں تھا کہ بہو کے کام بھی کریں۔ وہ دبی دبی زبان میں سمجھاتی، تھوڑی بہت ہمت کرنے پڑے گی، یوں بیٹھی ہی رہو گی تو مشکل ہو جائے گی۔ ہر لڑکی اس عمل سے گزرتی ہے، مگر ہمت، حوصلے اور برداشت سے کام لینا پڑتا ہے۔ مگر فریسہ کو ان کی باتیں بری لگتی۔ وہ ہر ایک بات کو بڑھا چڑھا کر جمال کے سامنے بیان کرتی، اور جمال کبھی اماں کو سنا دیتا تو کبھی فریسہ کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا۔ آپس کی چخ چخ اور تو میں اتنی زیادہ بڑھی کہ فریسہ بیگم غصے میں آ کر میکے چلی آئیں۔ لاکھ سمجھایا کہ بیٹی، سسرال میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اس طرح سے کوئی گھر چھوڑ کر نہیں آ جاتا۔ تم شادی شدہ ہو، کل کو ماں بھی بن جاؤ گی، خود میں تھوڑی ہمت پیدا کرو۔ اماں، یہ ساری غلطی آپ کی ہے۔ آپ نے آپا کو یہاں پر اس طرح پالا کہ ان کو ہلنے تک نہ دیا، اتنا آرام، اتنی ڈاٹ والی زندگی گزاری ہے انہوں نے۔ میں سمجھاتی تھی کہ آگے چل کر مشکل ہوگی، مگر آپ سمجھتی نہیں تھی۔ صدیقہ کی بات پر ہاجر نے تعصب سے سر ہلایا۔ لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی فریسہ یہاں سے واپس جانے کو تیار نہ ہوئی۔ ہوتی بھی کیوں؟ اسے یہاں رہ کر بھلا کون سی پریشانی تھی؟ ایک تو فطرتاً حاکم مزاج، نزاکت، اور پھر اس وقت وہ جس دور سے گزر رہی تھی، ان سب باتوں کو لے کر فریسہ بیگم تو اور زیادہ نخرے کرنے لگی تھی۔ فریسہ کے ہاں پیارا سا بیٹا پیدا ہوا۔ جمال اور اس کی والدہ دیکھنے آئے۔ وہ لوگ بہت خوش تھے اور ساری باتیں بھلا کر فریسہ کو واپس گھر لے جانا چاہتے تھے، مگر فریسہ نے صاف کہہ دیا کہ اب تو بچہ بھی ہو گیا، میں بچے کو سنبھالوں گی یا کام کروں گی۔ اگر گھر میں ملازمہ کا انتظام ہو سکتا ہے تو میں گھر چلوں گی، ورنہ یہیں رہوں گی۔ جمال نے بہت سمجھایا۔ ہاجرہ بیگم اور جمال کی امی نے بھی ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن فریسہ تو جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اسے میکے جیسا آرام بھلا کہاں مل سکتا تھا؟ یہاں پر صدیقہ تھی نا، اس کا ہر حکم بجا لانے کے لیے، اس کے اشاروں پر ناچنے کے لیے۔ جمال کئی بار آیا، سمجھایا، مگر فریسہ کی نہ ہاں میں نہ بدل سکی۔ جمال بھی مرد تھا، آخر کب تک برداشت کرتا؟ اس نے بھی تنگ آ کر طلاق کے کاغذات بھیج دیے۔ ہاجرہ بیگم سر پیٹ کر رہ گئیں۔ یا اللہ، یہ نئی پریشانی سر پر آ پڑی تھی۔ گھر کے اخراجات چلانا ویسے بھی مشکل تھا، پھر صدیقہ کی شادی بھی کرنی تھی۔ ہاجرہ بیگم اس کے لیے کچھ نہ کچھ جوڑ رہی تھی۔ سفیر ایک کریانے کی دکان پر کام کر رہا تھا۔ فریسہ کے فرض سے سبکدوش ہو کر ہاجرہ بیگم ذرا مطمئن ہوئی تھی کہ فریسہ بیگم پھر سے سینے پر مونگ دلنے آ گئی تھیں۔ اس روز رات کو سفیر دکان سے واپس آ رہا تھا۔ علاقے کی لائٹ گئی ہوئی تھی۔ وہ نسبتاً اندھیری گلی کراس کر کے جیسے ہی باہر نکلا، سامنے سے آتے ہوئے موٹر سائیکل سوار نے سفیر کو ٹکر مار دی۔ سفیر زمین پر گر گیا، وہ زخمی ہو گیا تھا۔ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موٹر سائیکل سوار بھاگ گئے۔ سامنے مسجد سے نکلتے ہوئے اسلم مرزا کی نظر سفیر پر پڑی تو وہ دوڑتے ہوئے اس کے قریب آئے۔ سفیر کے پیر پر چوٹ لگی تھی اور معمولی خراشیں آئی تھیں، مگر وہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ اسلم مرزا نے سفیر کو اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، زیادہ چوٹ نہیں لگی، پاس ہی میرا گھر ہے، میں چلا جاؤں گا، سفیر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ قریبی کلینک سے دوا لے کر انجیکشن لگوا لو، اسلم مرزا نے کہا تو سفیر اس کے ساتھ کلینک کی طرف چل دیا۔ جب پیر پر پٹی بندھوا کر سفیر اسلم مرزا کے ساتھ گھر آیا تو ہاجرہ بیگم پریشان ہو کر اس کی سمت دوڑیں۔
یہ کیا ہو گیا سفیر؟ صدیقہ بھی ورچی خانے سے دوڑی چلی آئی۔ موٹر سائیکل سے ٹکر ہو گئی، مگر اللہ کا شکر ہے معمولی چوٹیں ہیں۔ میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا، انجیکشن لگوا دیا ہے، آپ فکر نہ کریں، اسلم مرزا نے کہا تو ہاجرہ بیگم نے اسلم مرزا کو دیکھا۔ 27-28 سالہ، قدرے باری جسامت اور عام سی شکل والے مگر حلیے سے شریف آدمی دکھائی دے رہے تھے۔ اماں، یہ صاحب وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور قریبی کلینک لے گئے تھے۔ سفیر نے ہاجرہ بیگم کو اسلم مرزا کو بغور دیکھتا پا کر بتایا۔ شکریہ آپ کا، صدیقہ بیگم نے آہستہ سے کہا تو اسلم مرزا نے صدیقہ کی طرف دیکھا۔ عام سے کاٹن کے سوٹ پر ململ کا سفید دوپٹہ لپیٹے وہ عام سی شکل والی سیدھی سادی لڑکی اچھی لگی تھی۔ شکریہ کی بات نہیں، بس اللہ نے کرم کر دیا، یہ دوائیں پابندی سے کھلا دیں۔ اسلم مرزا نے دوا کا شاپر صدیقہ بیگم کی طرف بڑھایا۔ بیٹا اللہ پاک تمہیں اجر دے، پانی تو پیتے جاؤ۔ ہاجرہ بیگم نے اسلم مرزا کو تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں جی شکریہ، بس نماز پڑھ کر گھر جا رہا تھا، اماں کھانے پر انتظار کر رہی ہوں گی، اسلم مرزا نے نرم لہجے میں کہا اور سلام کر کے واپس پلٹ گئے۔ کافی دنوں بعد بڑی آپا آئی تھیں، گھر میں کافی چہل پہل تھی۔ آج کل اماں اپنے منجلے بیٹے کے لیے لڑکی کی تلاش میں تھی اور بڑی آپا کو اسی سلسلے میں بلایا گیا تھا۔ اماں جان کی نظر میں کوئی لڑکی جچتی ہی نہیں تھی۔ بڑی بہو بھی خوب تلاش کر کے لائی تھی، اب اسلم میاں کے لیے ایسی لڑکی تلاش کر رہی تھی جس کے آگے پیچھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کم گو ہو، سیدھی سادی اور معصوم لڑکی جو زیادہ بولنا بھی نہ جانتی ہو۔ اماں جان کو خود مختاری کی عادت تھی اور بہو بھی ایسی چاہیے تھی کہ ان کے اشاروں پر لبیک کہہ سکے۔ شام ہوتے ہی فضیلہ بیگم نے کچے آنگن میں پانی چھڑک کر چارپائیاں بچھا کر ان پر چادریں ڈال دی تھیں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں سے صحن میں لگے موتیا اور چنبیلی کی مہک سے آنگن مہکنے لگا تھا۔ سب لوگ چارپائی پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ اماں جان کے 3 بچے تھے، سب سے بڑی آپا تھیں، پھر انور مرزا، پھر اسلم مرزا اور سب سے چھوٹی بیٹی فضیلہ تھی۔ بڑی بہو خدیجہ بیگم تھی۔ اماں جان کی حیثیت گھر میں جابر حکمران جیسی تھی، ان کی بات کے آگے کسی کو بولنے کا کوئی حق نہ تھا۔ آج بھی وہ لوگ اسلم مرزا کے لیے ایک لڑکی دیکھ کر آئے تھے۔ بڑی آپا خدیجہ بیگم اور فضیلہ کو لڑکی پسند آ گئی تھی۔ لڑکی تو اماں جان کو ٹھیک ہی لگی تھی، مگر اعتراض تھا تو لڑکی کی والدہ پر کہ وہ بڑی تیز عورت ہے۔ مجھ سے سوالات کر رہی تھی، بتاؤ ذرا، لڑکی کی ماں تھی، اسے تو جھک کر بات کرنی چاہیے تھی، مگر اماں اتنی خران بھی نہیں تھی وہ، آپ ان کی بیٹی کا رشتہ لینے گئی ہو تو وہ بھی کچھ تو لڑکے کے بارے میں پوچھیں گی نا۔ بڑی آپا کو اماں جان کے اعتراض سے اختلاف تھا۔ سوال کرنا الگ بات ہے، لیکن وہ تو بال کی کھال نکال رہی تھی، مجھے ایک آنکھ نہیں بھائی، وہ ہمارے اسلم میاں تو سیدھے سادے سے ہیں، ساری زندگی ماں بیٹی انگلیوں پر نچاتی رہیں گی۔ ارے اماں کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ فضیلہ بھی بول پڑی۔ بس چپ کرو سب، میں نے کہہ دیا نہیں تو بس نہیں، آگے کچھ نہیں سننا چاہتی میں، اماں جان نے انگلی اٹھا کر حتمی انداز میں کہا۔ لو میاں اسلم، ہو چکی تمہاری شادی اس طرح تو۔ بڑی آپا پلٹ کر اسلم مرزا سے مخاطب ہوئیں۔ وہ لڑکی بڑی آپا کی سسرالی رشتہ دار تھی، اس لیے بڑی آپا کو زیادہ برا لگ رہا تھا۔ اماں جان کو تو عادت تھی ہر لڑکی میں کوئی نہ کوئی خامی نکال کر ریجیکٹ کر دیتی۔ کسی کی ابا اشتہاری ملزم لگتے تو کسی کا بھائی دہشت گرد نظر آتا، کسی کی اماں تیز ترار لگتی تو کسی کے بہن بھائی بدتمیز اور گوار لگتے۔ پچھلے 3 سالوں سے یہی سلسلہ تھا۔ اب تک 20 لڑکیاں دیکھ چکی تھیں، مگر معیار پر نہ اتری تھیں۔ اسلم مرزا بیچارے سیدھے سادے انسان تھے، مستقل مزاجی اور صبر شکر کے ساتھ انتظار کر رہے تھے۔ جمعے کا دن تھا، اسلم مرزا جمعہ پڑھ کر مسجد سے نکلے تو سامنے ہی سفیر نظر آ گیا۔ السلام علیکم بھائی۔ سفیر کی نظر اسلم مرزا پر پڑی تو اس نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو یار؟ اور یہاں پر؟ اسلم مرزا نے سلام کا جواب دے کر سوال کر ڈالا۔ دکان پر کام کرتا ہوں، نماز کا وقفہ ہے تو یہاں نماز پڑھنے چلا آیا۔ دھوپ کی تمازت سے خود کو بچانے کے لیے ہاتھوں کا چھچا بنا کر جواب دیا۔ آپ یہیں پر نماز پڑھنے آتے ہیں؟ ہاں قریبی آفس ہے میرا، آؤ لنچ کرتے ہیں، اسلم مرزا خوش دلی سے بولے۔ ویسے میرا نام اسلم مرزا ہے۔ اوہ میں سفیر ہوں، سفیر احمد۔ شکریہ اسلم بھائی، میں گھر سے کھانا لے کر آتا ہوں، میری آپا پکا کر دیتی ہیں کھانا، سفیر نے شائستگی سے کہا۔ آپا کے نام پر اسلم مرزا کو سانولی سی صدیقہ یاد آ گئی۔ اوہ گڈ، ویسے کون کون تمہارے گھر میں ہیں؟ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے سوال کیا۔ میں، اماں، ایک شادی شدہ آپا اور چھوٹی آپا اور ایک بھانجا، سفیر نے تفصیل بتائی۔ میرے ابا جی فوت ہو چکے ہیں اور میں ہی مرد ہوں گھر میں بڑا، سفیر کے لہجے میں اعتماد تھا۔ اوہ، اسلم مرزا نے تعصب سے کہا، تم مجھے اچھے بچے لگے ہو، دل کر رہا ہے تم سے باتیں کرنے کو، تمہیں برا تو نہیں لگ رہا؟ اسلم مرزا مزید بات کرنا چاہ رہے تھے۔ نہیں اسلم بھائی، سفیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسلم مرزا کو سفیر کی فیملی میں دلچسپی ہو گئی تھی اور ترس بھی آ رہا تھا۔ تمہارے ابا جی نہیں ہیں تو گھر کے اخراجات؟ اسلم مرزا کہنے کو کہہ گئے، مگر پھر ہچکچاہٹ آڑے آ گئی۔ ابا جی کی پینشن ہے، گھر کا کرایہ اور کچھ میری آمدنی۔ آپا بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھاتی ہیں، الحمدللہ سب کچھ اچھے سے ہو جاتا ہے، سفیر نے پر اعتماد لہجے میں کہا تو اسلم مرزا نے غور سے اسے دیکھا جو مطمئن تھا۔ گڈ یار، بہت اچھی بات ہے، اچھا میں چلتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملیں گے، مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ جی جی انشاءاللہ۔
سفیر نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا اور دونوں مخالفت سمتوں کی طرف اپنے اپنے راستے پر ہو لیے۔ نہ جانے کیوں اسلم مرزا کے ذہن میں اچانک ایک خیال سا آیا کہ وہ بڑی آپا سے صدیقہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ اچھے، شریف اور غریب لوگ ہیں۔ اتوار کا دن تھا، آج بھی بڑی آپا آئی ہوئی تھی۔ مسئلہ وہی تھا کہ اسلم مرزا کے لیے مناسب لڑکی کی تلاش ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ موقع غنیمت دیکھ کر اسلم مرزا نے بڑی آپا سے صدیقہ کے حوالے سے بات کی۔ کیا مطلب؟ کیا تم ان کے گھر آتے جاتے ہو؟ لڑکی سے ملے ہو اور اس کی ماں کیسی بے شرم ہے کہ اماں جان کر سوئیاں لیتے ہوئے حسب عادت منفی خیالات کا اظہار کرنے لگی۔ اوف اماں جان، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلم مرزا نے درمیان سے ان کی بات کاٹی۔ ایک بار لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو میں اسے گھر لے کر گیا تھا تو وہاں پر بچے کی اماں اور بہن کو دیکھا۔ یوں ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، اگر مناسب سمجھیں تو آپ لوگ دیکھ لیں، سمجھ آئے تو بات کریں ورنہ نہیں۔ میں کوئی محبت کے چکر میں نہیں پڑا، نہ کبھی اس سے کبھی کوئی بات کی، چند لمحوں کے لیے اسے دیکھا بس۔ غریب اور سیدھے سادے لوگ نظر آئے، یتیم لڑکی ہے تو خیال آ گیا۔ اسلم مرزا کی تفصیلی صفائی سے اماں جان نے سکون کا سانس لیا، ورنہ وہ تو لڑکی سمیت اس کے خاندان کے پکے ادھیڑنے کی مکمل تیاری کر چکی تھیں۔ اور آپا، ابھی تو یہ بھی خبر نہیں کہ اس کا رشتہ ہو چکا ہے یا نہیں۔ اماں اور بڑی آپا دونوں ہی خاموش ہو کر سوچنے لگی تھیں۔ سیدھی سادی اور معصوم سی صدیقہ جو سر جھکائے مستقل کام میں مصروف تھی، حاجہ بیگم کمگو سیدھی سی اور اماں جان کے سامنے پزل سی تھی۔ گھر صاف ستھرا تھا، ہر کونے سے سلیقہ جھلک رہا تھا اور یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ صدیقہ مکمل گھریلو لڑکی ہے جس کی پرورش گھر پر ہوئی، سلائی کڑھائی پکوان سے لے کر ہر کام میں ماہر، چاقو چوبند اور کم گو۔ فریسہ تو سامنے ہی زیادہ دیر کو نہ آئی، بیٹا بیمار تھا اس لیے اسے لے کر ہسپتال چلی گئی تھی۔ اماں جان گھاک خاتون تھی۔ یوں بے شمار لڑکیوں کو ریجیکٹ کرنے کے بعد اسلم مرزا کا قرعہ صدیقہ بیگم کے نام نکلا۔ اماں جان اور بڑی آپا دیکھ رہے تھے کہ شادی اور جہیز کے نام پر حاجہ بیگم معمولی انتظام ہی کر سکتی ہیں، اس لیے رشتہ طے کر دیا گیا۔ نیا گھر، نیا ماحول، نئے ساتھی اور نئی زندگی کے خوشگوار تصور سے صدیقہ بیگم ہولے ہولے مسکرا رہی تھیں۔ اسلم مرزا سنجیدہ، سوبر اور اچھے انسان لگے تھے۔ اب اس کا اپنا گھر ہوگا، صدیقہ کے لیے یہ خیال ہی خوشگوار تھا۔ جلدی صدیقہ بیگم رخصت ہو کر سسرال آ گئیں۔ خدیجہ بیگم ان کو چھوٹے سے سجے سجائے کمرے میں پہنچا کر چلی گئی تھیں۔ انہوں نے کمر سیدھی کر کے کمرے کا جائزہ لیا۔ چھوٹا سا کمرہ جو اب صدیقہ کی ذاتی ملکیت تھا، مختصر سے فرنیچر کے ساتھ اسے بہت اچھا لگا۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، اپنی مرضی سے سجانا، بنانا اور سیٹ کرنا۔ وہ آپ ہی آپ مسکرا دی۔ تھوڑی دیر میں اسلم مرزا آ گئے۔ صدیقہ نے سر جھکا لیا۔ السلام علیکم، بیڈ پر بیٹھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام دھیرے سے جواب دیا۔ میرے گھر میں خوش آمدید صدیقہ، مجھے اتنا تو اندازہ ہے کہ تمہیں سمجھانے یا بتانے کی ضرورت نہیں، تم سمجھدار لڑکی ہو، مگر میں کچھ باتیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اسلم مرزا نرم اور ملائم لہجے میں مخاطب تھے۔ جی؟ صدیقہ نے نظریں اٹھائی۔ صدیقہ، اماں جان مزاجاً تھوڑی سخت ہیں، انہیں بہت جلد غصہ آ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کر لیتی ہیں، برداشت نہیں ہے ان میں، کچھ عمر کا تقاضا بھی ہے لیکن دل کی بری نہیں ہے۔ تمہیں ان کا خاص خیال رکھنا ہوگا اور کوشش کرنا کہ انہیں کوئی بات بری نہ لگے، ان کی ضروریات اور کھانے پینے کا خاص خیال رکھنا۔ ہاں انشاءاللہ میری طرف سے تمہیں کوئی شکایت نہ ہوگی۔ اماں جان کی مرضی اور منشا کے مطابق یہاں ہر کام ہوتا ہے، ان کو کسی کی دخل اندازی پسند نہیں، انہیں یہ بات بالکل پسند نہیں کہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی بھی کام ہو یا ان کے فیصلے اور مرضی کے آگے کوئی اپنی بات کو اہمیت دے، اس لیے تمہیں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا ہوگا۔ اوف، مطلب کہ مجھے یہاں پر بھی صرف احکامات کی تعمیل کرنی ہوگی، دوسروں کی مرضی کے آگے سر جھکا کر جینا ہوگا، دوسروں کے مزاج اور پسند کا خیال رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ یہ بات اس کے دل میں پھانس کی طرح اٹک کر رہ گئی۔ سارے منصوبے، ساری خواہشیں، آرزوئیں اور پلاننگ سب ریت کی مانند ڈھہ گئے۔ چل صدیقہ، جگہ ضرور بدلی ہے مگر تیری اوقات، تیری ڈیوٹی اب بھی وہی ہے۔ کیا سوچ رہی ہو صدیقہ؟ اسلم مرزا کی محبت بھری آواز پر وہ چونکی۔ جی انشاءاللہ آپ کو یا کسی کو بھی میری طرف سے شکایت کا موقع نہیں ملے گا، وہ پھیکی ہنسی ہنس کر بولی۔ زندگی کی نئی صبح ہو چکی تھی، وہ حسب معمول فجر کے وقت اٹھ گئی اور ابھی نماز سے فارغ ہوئی تھی کہ دھاڑ سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ صدیقہ نے اٹھ کر دروازہ کھول کر یوں ہی کواڑ بند کر دیے تھے کیونکہ باہر بھی چہل پہل تھی۔ صدیقہ جو نماز سے فارغ ہو کر جائے نماز طے کر رہی تھی، دروازہ کھلنے پر چونک کر دروازے کی جانب دیکھا اور اماں جان کو دروازے میں کھڑا دیکھ کر جلدی سے ان کے آگے احتراماً جھک کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، چلو جا کر ناشتے کی تیاری کرو، عجلت میں سلام کا جواب دے کر کہا اور آرڈر دے دیا۔ جی؟ صدیقہ بیگم کو لگا جیسے انہوں نے سننے میں غلطی کی ہو۔ وہ کل رات کی دلہن تھی اور آج ناشتہ بنوایا جا رہا تھا۔ بی بی شکیلہ کے بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ پاس سے ہلنے نہیں دے رہا۔ ماں کو میں بنا نہیں سکتی، اس لیے یہ زحمت تمہیں ہی کرنی پڑے گی۔ اور یہ کوئی اچنبھا تو نہیں، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ ہماری ساس کے الفاظ تھے، سہرا لگاؤ، کھونٹی سے آٹا لے لو، روٹی کو سمجھیں۔ ان کی تیز آواز پر اسلم مرزا بھی جاگ گئے تھے اور بڑھا کر اٹھ بیٹھے اور اماں جان کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام کہہ کر اماں جان جس تیزی سے آئی تھی اسی تیزی سے واپس پلٹ گئیں۔ صدیقہ بیگم نے اسلم مرزا کو غور سے دیکھا، وہ نظریں چرا گئے۔ واہ جی واہ صدیقہ بیگم، تم نے بھی کیا نصیب پایا ہے، کل شادی ہوئی
اور آج باورچی خانہ سنبھالو۔ وہ تو پھر بھی مہکا تھا، جہاں ماں تو تھی یہاں پر ساس، اور وہ بھی کس طرح کی ساس تھی، اس کا اندازہ صدیقہ کو ایک رات میں ہی ہو گیا تھا۔ اپنی مرضی، حکم اور خواہشات سب مٹی میں ملنے والے تھے، دلناپے کے دن بھی نصیب میں نہ تھے۔ مرتا کیا نہ کرتا کے مصداق ریشمی دوپٹہ اتار کر پلنگ پر رکھا اور کاٹن کا دوپٹہ سر پر اوڑھ کر کمرے سے باہر آ گئیں۔ باورچی خانہ بے حد گندا تھا، ہر چیز بکھری ہوئی تھی۔ پہلے سارا سامان سمیٹ کر مناسب جگہوں پر رکھا، پھر آٹا گوندھ کر پراٹھے بنا کر چنگیر میں رکھے، انڈے فرائی کیے اور اٹھ کر اماں جان کے کمرے میں آئی۔ بڑی آپا اور اسلم مرزا بھی وہیں تھے۔ بڑی آپا کا بچہ سو گیا تھا، انہوں نے ناشتہ لگانے میں مدد کی۔ دوپہر کے لیے قورمہ پکانا تھا۔ پیاز کاٹتے کاٹتے صدیقہ کی آنکھوں سے بہنے والے پانی میں آنسو بھی شامل ہو گئے۔ یوں تو گرہستی سنبھالنا ہر عورت کا مقدر ہوتی ہے، لیکن شادی کے دوسرے دن یوں کسی نے باورچی خانہ سنبھالا ہوگا۔ اماں جان کی تیز و ترار فطرت کی وجہ سے خاندان والے بھی کٹے ہوئے تھے۔ وہ باورچی خانے میں پیڑھی پر بیٹھی پیاز کاٹ رہی تھی اور سامنے برآمدے میں اسلم مرزا اماں جان کے پیر دبا رہے تھے۔ قورمہ بہت اچھا پکا تھا، مگر کسی نے لب نہ کھولے۔ فضیلہ دن چڑھے سو کر اٹھی تھی اور ویسے ہی لاڈ و نخروں میں پلی تھی۔ اس کی شادی بھی ہونے والی تھی، اس لیے اماں جان اس کے زیادہ ہی لاڈ اٹھاتی تھیں۔ اس کا رشتہ بھی کراچی سے باہر طے ہوا تھا۔ دعوت ولیمہ کے نام پر بس صدیقہ کے گھر والوں کو کھانے پر بلایا گیا تھا۔ حاجرہ بیگم صدیقہ کو ایک دو دن کے لیے میکے لے جانا چاہتی تھی کہ ان کے ہاں رسم تھی۔ اماں جان سے اجازت لی تو انہوں نے سختی سے منع کر دیا۔ یہ کیا رسم ہوئی بھلا؟ اتنے برس اپنے ساتھ بٹھا کر رکھا اور ایک دن سسرال میں گزارا نہیں کہ پھر سے یاد آ گئی؟ نہ بی بی، ہمارے یہاں ایسی کوئی رسم نہیں ہوتی، اور شادی کے بعد لڑکیوں کے لیے سسرال پہلے اور بعد میں سب کچھ۔ سسرال کے اصول و ضوابط پر چلنا چاہیے۔ حاجرہ بیگم بیچاری چپکی ہو رہیں۔ صدیقہ بیگم کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، وہ ہونٹ دانتوں تلے دبا کر بے بسی سے اماں جان کو دیکھتی رہیں۔ حاجرہ بیگم، فریسہ اور سفیر واپس لوٹ گئے۔ مہکا مہکا ہوتا ہے، صدیقہ کا دل بھر آیا تھا۔ صدیقہ ایک دن میں ہی سب کچھ سمجھ گئی تھی۔ اسلم مرزا انتہائی ڈرپوک اور دبو قسم کے تھے، اماں سے نظریں ملا کر بات بھی نہیں کرتے تھے، بس سر جھکائے ان کے آگے پیچھے پھرتے رہتے، ان کا ہر حکم بجا لاتے، ان کی ایک آواز پر دوڑے چلے جاتے۔ اماں جان کے سامنے اسلم مرزا کو صدیقہ بھی نظر نہ آتی، لیکن اکیلے میں وہ صدیقہ کا بہت خیال رکھتے، اسے پیار محبت کی باتیں کرتے۔ صدیقہ کے لیے یہی غنیمت تھا، اسے گزارا تو کرنا تھا۔ بہرحال عرصہ دراز سے دیکھے گئے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ اپنی مرضی، آزادی اور اپنی پسند، یہ سب ایک خواب بن کر بکھر چکا تھا۔ یہاں تو پلنگ کی چادر بھی بدلنی ہوتی تو اماں جان کی اجازت درکار ہوتی۔ 2-4 دن رہ کر بڑی آپا واپس سسرال لوٹ گئیں، جاتے ہوئے فضیلہ کو بھی ساتھ لے گئیں۔ شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے۔ اس روز صدیقہ صبح اٹھی تو طبیعت بہت بوجھل سی تھی، سر گھوم رہا تھا اور چکر آ رہے تھے۔ وہ دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسلم مرزا نے آگے بڑھ کر ان کو بیٹھنے میں مدد دی اور پریشان ہو کر اماں جان کو بلا لائے۔ میں ٹھیک ہوں۔ اماں جان کو دیکھ کر صدیقہ جلدی سے بولیں۔ اے لو، تم تو یوں ہی بدحواس ہو کر دوڑے پھر رہے ہو۔ میں سمجھی پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یوں بیوی کے پیچھے بھاگے بھاگے مت پھرا کرو، یہ کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں ہے۔ خیر سے تم باپ بننے والے ہو۔ اماں جان کی جان دیدہ نظریں ایک لمحے میں ہی بام چکی تھیں۔ جی؟ صدیقہ کے ساتھ ساتھ اسلم مرزا بھی چونکے، دونوں کے چہروں پر خوشگوار حیرت تھی۔ چلو اٹھو، پانی پیو اور پھر ناشتہ بناؤ، میں تمہیں سرکاری اسپتال لے چلوں گی۔ اسلم میاں، تم زیادہ فکر مت کرنا اور آفس چلے جانا۔ اماں جان نے چند لمحے مل کر دونوں کو یہ خوشی منانے کا بھی موقع نہ دیا۔ اسلم مرزا، جو ابھی تک خوش کن احساس کی ضد میں تھے، اماں جان کی بات پر لبیک کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، اور صدیقہ بھی ہمت کر کے باورچی خانے کی طرف آ گئیں۔ یہ دن لڑکی کے لیے ویسے ہی بہت کٹھن اور تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ ایک تو صدیقہ کمزور تھی، اوپر سے کام کا مسلسل بوجھ، اور اس پر فضیلہ کے سسرال والوں نے شادی کی جلدی مچا دی۔ بڑی آپا بھی آ گئی تھی، ان کے بچے، وہ گھر کی ذمہ داریاں، اوپر سے فضیلہ اور شکیلہ کے بازاروں کے چکر۔ صدیقہ بیگم تو گھن چکر بن کر رہ گئی تھی۔ اللہ اللہ کر کے فضیلہ کی شادی ہوئی اور وہ رخصت ہو کر دوسرے شہر چلی گئی، اور صدیقہ کی ڈیلیوری کا وقت بھی بہت قریب آ گیا اور جاذبہ پیدا ہوئی۔ اماں جان پوتی کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ اسلم مرزا اور صدیقہ بھی خوش تھے۔ ماں باپ بننے کا احساس ہی اتنا خوشگوار ہوتا ہے۔ ایک ہفتہ بڑی آپا نے گھر سنبھالا، پھر اپنے گھر واپس لوٹ گئیں۔ صدیقہ کی ذمہ داری میں اضافہ ہو گیا تھا۔ گھر کے بے شمار کاموں کے ساتھ ساتھ جاذبہ کے بھی ڈھیر سارے کام آن پڑے تھے۔ اوپر سے اماں جان کی ہدایات، احکامات اور فرمائشیں عروج پر ہوتی۔ جاذبہ ابھی 3 سال کی ہوئی کہ جنید پیدا ہو گیا۔ اماں جان تو خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھیں کہ گھر میں پوتا بھی آ گیا تھا۔ وہ جاذبہ سے بھی بہت پیار کرتی تھی کہ اب جنید بھی آ گیا تھا۔ ان کو بچوں کا ذرا سا بھی رونا برداشت نہ ہوتا، ہلکی سی خراش بھی لگ جاتی تو شامت صدیقہ کی آ جاتی، وہ کاموں کے ساتھ ساتھ بچوں کا خیال رکھتی۔
اسلم مرزا کے دوست کھانے پر آنے والے تھے۔ دوپہر کے سارے کام ادھورے پڑے تھے، اوپر سے بریانی اور سویاں بھی پکانی تھی۔ بچے تھے کہ مستقل تنگ کر رہے تھے۔ اماں جان کی صرف زبان ہی چلتی تھی، بچوں کو سنبھالنا ان کے بس کا کام نہیں تھا۔ چولہے پر یخنی چڑھا کر وہ جنید کو لے کر کمرے میں آئی۔ فیڈ کروانے بیٹھی تو جاذبہ آ گئی۔ اماں میری گڑیا کو یہ کپڑے پہنا دیں۔ گڑیا صدیقہ کی جانب بڑھائی۔ بیٹا دادی سے بولو مجھے جنید تنگ کر رہا ہے، صدیقہ نے نرمی سے کہا۔ نہیں اماں تم پہناؤ، دادی کو نہیں آتا، جاذبہ نے ضدی لہجے میں کہا۔ جاذبہ گڑیا جنید کے کپڑے گیلے ہو گئے، مجھے بدلانے ہیں، آپ دادی سے کہو وہ پہنا دیں گی یا تھوڑا سا صبر کر لو، وہ دوبارہ سے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ نہیں نہیں ابھی پہنائیں، جاذبہ روتے ہوئے اسی لہجے میں بولی۔ جاذبہ ضد مت کرو، سمجھتی کیوں نہیں، کیوں ضد کر رہی ہو، تم بڑی ہو، اس بار صدیقہ جھنجھلا کر تھوڑے تیز لہجے میں بولی۔ دادی کے بے جا لاڈ پیار کی وجہ سے جاذبہ بدتمیز اور ضدی ہو گئی تھی۔ آپ ہی پہنائیں گی، کہہ کر جاذبہ نے گڑیا صدیقہ کی طرف پھینکی۔ گڑیا جنید کے منہ پر آ کر گری اور جنید زور سے رونے لگا۔ صدیقہ نے آگے بڑھ کر جاذبہ کو ایک تھپڑ لگا دیا۔ جاذبہ اتنی زور سے چلا کر روئی کہ دوسرے کمرے میں سوتی ہوئی اماں جان بھاگی چلی آئیں۔ دادی دادی، اماں نے زور سے تھپڑ مارا یہاں پر۔ دادی کو دیکھ کر جاذبہ نے مزید زور سے چلا کر فریاد کی۔ ہائے میری بچی، میری جان، اماں جان نے اسے سینے سے لگا کر قہر آلود نظروں سے صدیقہ کو دیکھا۔ جاذبہ کے سرخ و سفید گال پر انگلی کے نشان دیکھ کر وہ تو آپے سے باہر ہو گئیں۔ تم ماں ہو یا جلاد، تمہاری ہمت کیسی ہوئی معصوم بچے کے گال سرخ انگارہ کر دینے کی؟ آؤ دیکھا نہ تاؤ، آگے بڑھ کر صدیقہ کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ اماں اماں جان، صدیقہ گال پر ہاتھ رکھے آنکھیں پھاڑے اماں جان کو دیکھنے لگی۔ یہ قطعی غیر متوقع اور انتہائی نامناسب رد عمل تھا۔ صدیقہ کو اماں جان سے یہ توقع ہرگز نہ تھی کہ وہ ایسا بھی کر سکتی ہیں۔ اماں جان، میں ماں ہوں اس کی، ڈبڈبائی آنکھوں سے وہ بمشکل اتنا ہی کہہ پائی۔ ماں ہو تو ماں بن کر رہو، مائیں جلاد نہیں ہوتی، ہم نے پھولوں کی طرح پالا ہے اور یہ تم جہیز میں نہیں لائی تھی، یہ ہماری نسل ہمارا خون ہے، اگر آئندہ ہمارے بچوں کو انگلی بھی لگائی نہ تو اس سے زیادہ بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اماں جان جاذبہ کو لے کر کمرے سے نکل گئیں۔ اف خدایا، صدیقہ نے اپنا سر تھام لیا، دوپٹے سے آنکھیں صاف کیں۔ یا اللہ، یہ کیسے اصول ہیں کہ اپنی اولاد پر جس کو میں نے تخلیق کے مراحل سے گزار کر جنم دیا، اس پر بھی میرا حق نہیں ہے، یہ اولاد بھی ان کی ہے، میں صرف پیدا کرنے کے لیے آئی ہوں، نہ میری مرضی چل سکتی ہے نہ میری بات مانی جاتی ہے۔ سارے ارمان تو مٹی میں مل ہی چکے تھے، لیکن آج اسے اپنی اولاد کے حق سے بھی دستبرداری کا حکم مل چکا تھا۔ دن پر دن گزرتے رہے، حالات کیسے بھی ہوں، ہمارے فیور میں ہوں یا ہمارے خلاف، اچھے ہوں یا برے، ہنستے ہوئے یا روتے ہوئے، وقت تو گزرتا ہی چلا جاتا ہے۔ سو صدیقہ کی زندگی کے ماہ و سال گزرتے چلے گئے، بچے بڑے ہو گئے تھے، جاذبہ میٹرک میں آ گئی تھی، جنید 8ویں کلاس میں تھا، فضیلہ کے بھی 3 بچے ہو گئے تھے، وہ کبھی کبھار ہی میکے آتی، گھریلو ذمہ داریوں اور فاصلوں کی وجہ سے وہ سسرال میں رہتی۔ بڑی آپا کا انتقال ہو گیا۔ اماں جان کے انتقال کے بعد صدیقہ کو لگا جیسے اسے قید سے رہائی مل گئی ہو۔ گزشتہ 17 برس سے اماں جان نامی خوف اور ایک دہشت وہ ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ ان کے سارے گھر میں گونجتی کراری آواز ایک دم ہی خاموشیوں کی نظر ہو گئی۔ اماں جان کے بے بس اور لاچار بے جان وجود کو دیکھ کر صدیقہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے ساری زندگی اس گھر پر ایسے حکومت کی تھی کہ لگتا تھا کہ یہاں سانس لینے کے لیے بھی ان کی اجازت درکار ہوگی۔ آج وہی چیختا چنگارتا وجود کیسے بے حس و حرکت دوسروں کے رحم و کرم پر تھا۔ صدیقہ کو جرجری سی آ گئی۔ اسلم مرزا بہت زیادہ مزمحل تھے، ان کو اپنی والدہ سے بہت محبت تھی، ان کی مرضی اور مشورے کے بغیر ہلتے بھی نہیں تھے۔ اماں جان کی آخری رسومات بھی ان کی ہدایات کے مطابق ادا کر دی گئیں۔ فاتحہ کے معاملے میں بھی ان کی مرضی کو ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ 10ویں کی فاتحہ ہوئی، فضیلہ بھی اپنے بچوں سمیت واپس لوٹ گئی۔ سب سے پہلے صدیقہ بیگم نے آئندہ کا لائحہ عمل تیار کیا۔ انہیں ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اماں جان کی موت سے انہیں آزادی نصیب ہوئی ہو، وہ اب جو چاہے کر سکتی ہیں، اب انہیں روکنے ٹوکنے والا، پابندیاں لگانے والا کوئی نہیں ہے، اب وہ اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق کچھ کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو صدیقہ بیگم نے گھر کی سیٹنگ بدلی، اماں جان کا پلنگ چھت پر ایک کونے میں ڈال دیا، ان کے کپڑے محلے کی غریب خاتون کو دے دیے۔ جاذبہ اور جنید سے بھی ان کا رویہ سرد ہو گیا تھا، بچے پہلے ہی دادی کے انتقال پر غم سے نڈال تھے، اوپر سے صدیقہ بیگم کا رویہ بھی تکلیف دہ تھا۔ اسلم مرزا تو ویسے بھی خاموش طبع، سیدھے سادے اور صلح پسند آدمی تھے، اب تک تو اماں کے آگے سر جھکایا بیوی کے سامنے پزل رہے۔ صدیقہ بیگم کبھی اماں جان کی کھل کر شکایت نہ کرتی، مگر ان کے آنکھوں میں اتنے گلے شکوے ہوتے کہ اسلم مرزا ان سے نظر ملا کر بات کرنے سے بھی کتراتے تھے۔ اب تک ان کو صدیقہ بیگم مظلوم ہی لگتی، اس لیے وہ بیچارے اپنی جگہ چپ رہتے، بولنے کی عادت ویسے بھی نہیں تھی۔
جنید، تم رات کو 9 بجے کے بعد گھر سے باہر نہیں رہو گے، 9 بجے سے پہلے ہر صورت گھر آ جایا کرو۔ صدیقہ بیگم کی آواز پر پڑتے ہوئے جنید نے سر اٹھا کر قدرے حیرانی سے ان کو دیکھا، کیونکہ گزشتہ 1 سال سے وہ رات کو ٹیوشن پڑھنے جاتا تھا اور واپسی رات 10 بجے ہوتی تھی۔ کیوں اماں خیریت؟ حیرانی سے سوال کیا۔ کیوں کا کیا مطلب؟ لہجے میں رعونت تھی۔ جاذبہ نے بھی حیرانی سے ماں کی طرف دیکھا کہ یہ اماں کو کیا ہو گیا؟ مطلب یہ ہے اماں کہ میں 1 سال سے اظہار کے باعث سے ٹیوشن پڑھنے جاتا ہوں اور وہ اسی ٹائم فارغ ہوتے ہیں، یہ بات تو آپ کو بھی معلوم ہے نا؟ ہاں، مگر اب میں نے کہہ دیا کہ رات 9 بجے کے بعد تم باہر نہیں رہو گے تو نہیں رہو گے بس۔ زندگی میں پہلی بار ایسا حکمانہ لہجہ، اتنی قطعیت۔ صدیقہ، اس کی پڑھائی کا مسئلہ ہو جائے گا، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اسلم مرزا نے قدرے حیرانی سے صدیقہ بیگم کے سخت اور سپاٹ چہرے کی جانب دیکھا۔ اسلم میاں، تم تو چپکے ہی رہو تو بہتر ہے، تمہیں تو زبان کھولنے کی بھی عادت کہاں ہے؟ صدیقہ بیگم کے لہجے میں بلا کا طنز تھا۔ انہوں نے آنکھیں پھیلا کر بیوی کی جانب دیکھا۔ ساری زندگی تو میں تمہاری اماں جان کے اشاروں پر ناچی رہی ہوں، رول رول کر زندگی گزاری ہے، سہم سہم کر جیتی رہی ہوں، اب بھی اپنی مرضی کی زندگی نہ گزاروں؟ فرائض ادا کرتی رہی، حقوق کا خیال کسی نے نہ کیا، اولاد پر بھی حق نہ چلا سکی، اب اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں اپنے وجود کی حیثیت کے ساتھ، تو اب تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اسلم مرزا، جو اماں کے سامنے دبو بنے رہتے، اب اچانک سے بیوی کو بدلتے دیکھا تو خاموش رہنے میں ہی بھلائی سمجھی۔ دونوں بچے حیران تھے۔ جنید نے احتجاج کرنے کی ناکام کوشش کی مگر پھر خود ہی خاموش ہو گیا اور ٹیوشن ٹائم بدل دیا۔ جاذبہ نے میٹرک کر لیا تھا، اب کالج میں تھی۔ جاذبہ اپنے کمرے میں لیٹی رسالہ پڑھ رہی تھی کہ صدیقہ بیگم آ گئیں۔ جاذبہ، ہر وقت پڑھی رہتی ہو؟ جوان لڑکیوں کے یہ لیجن نہیں ہوتے، چلو اٹھو اور رات کے کھانے کی تیاری کرو۔ جی؟ جاذبہ نے آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھا۔ آج پہلی بار وہ ایسی بات کر رہی تھی۔ ہاں ہاں، بہت ہو چکا آرام، بہت ناز نخرے اٹھوا لیے ہیں، اب کچھ گھرداری بھی سیکھو۔ دادی محترمہ نے تو لاڈ پیار میں بگاڑ کر رکھ دیا اور خود تو چل بسی۔ اگلے گھر جاؤ گی تو کوئی بھی ان کا نام تک نہیں لے گا، سارے میرے نام پر ہی فاتحہ پڑھیں گے، ماں کو ہی الزام دیں گے، کوسنے مجھے پڑیں گے کہ بیٹی کو کچھ نہ سکھایا۔ میں یہ بھی نہیں کہہ پاؤں گی کہ بیٹی کو صرف پیدا میں نے کیا تھا، سارے حق تو اس کی دادی کے پاس تھے۔ صدیقہ بیگم کا لہجہ تلخ تھا۔ اور سنو، کل سے کالج کی چھٹی اور اب صرف گھر میں رہ کر گھر کے کام کاج کرو گی اور دوسرے کام سیکھو گی۔ جاتے ہوئے پلٹ کر نیا حکم صادر کیا۔ اماں، اللہ کے لیے ایسا تو مت کریں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ مجھے انٹر تو کرنے دیں۔ جاذبہ، جو پہلے ہی ان کی باتوں پر آواز باختہ تھی، یہ بات سن کر اسے رونا آ گیا۔ مجھے وہی ہوا ہے جو ایک ماں کو ہونا چاہیے، جسے ماں سمجھا ہی نہیں گیا، محض ایک نوکرانی، ایک آیا کسی زندگی گزاری ہے میں نے۔ لیکن اب کان کھول کر سن لو، اب اس گھر میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گی، بہت سسک سسک کر زندگی گزاری ہے میں نے، اب یہ نہیں ہوگا، اب مجھے اپنی حیثیت منوانی ہے۔ دل کا غبار نکال کر صدیقہ بیگم جا چکی تھیں اور جاذبہ سر پکڑے بیٹھی تھی۔ صدیقہ بیگم نے ایسا پلٹا کھایا کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی صدیقہ بیگم ہیں جو سر جھکائے منہ بند کیے سب کے احکامات پورے کرتی رہتی، جن کے منہ میں زبان نہ تھی، اب ہر وقت اسی منہ سے شعلے اگلتی رہتی، اپنی محرومیوں کا بدلہ اپنی اولاد سے لینے پر اتر آئی تھی۔ جاذبہ نے کالج کو خیر آباد کہہ دیا، بچے چپ چپ رہنے لگے۔ صدیقہ بیگم ہر وقت کچھ نہ کچھ بڑبڑاتی رہتی، اپنی برسوں سے چھپی فرسٹریشن الفاظ کی صورت نکالتی رہتی۔ گھر کی بیشتر ذمہ داری جاذبہ پر ڈال دی تھی۔ اماں اور بچوں کے درمیان ایک خلیج جو حائل تھی، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ گھر کے حالات کچھ بدلے ضرور تھے، اسلم مرزا نے کمیٹیاں وغیرہ ڈال کر گھر کی حالت بہتر کر لی تھی، ایک پورشن بنا کر کرائے پر چڑھا دیا تھا، جاذبہ کے لیے رشتے دیکھے جانے لگے تھے۔ صدیقہ بیگم جاذبہ پر خاص نظر رکھتیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس کے کمرے میں جھانکتی رہتیں، وہ چھت پر جاتی تو چپکے سے اسے دیکھتی رہتی کہ کہیں کسی سے بات تو نہیں کر رہی، کسی کو دیکھ تو نہیں رہی، عجیب نفسیاتی سی ہو گئی تھی۔ جب جنید سو جاتا تو اس کا بیگ چیک کرتیں، اس کی پینٹ کی جیبوں کی تلاشی لیتیں، اس کی کتابوں کاپیوں کو جھٹک جھٹک کر چیک کرتیں، بات بات پر ٹوکتیں، بے جا پابندیاں لگاتیں۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ یہ سب کرنے کا حق رکھتے ہیں، اپنی مرضی چلانا، اپنی پسند زبردستی دوسروں پر مسلط کرنا، گھر کے نظام کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق چلانا، اس پر 100% حق ان کا ہے۔ اس طرح سے وہ کبھی کبھی ناجائز بات بھی کر جاتیں اور ان کو اس بات کا احساس تک نہ ہوتا کہ وہ غلط کر رہی ہیں۔ اچانک ایک رات اسلم مرزا کو دل کا شدید دورہ پڑا اور وہ جانور نہ ہو سکے۔ شوہر کے مرنے کے بعد وہ مزید چڑچڑی اور بد مزاج ہو گئی تھی۔ میکے میں بھی کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا۔ فریضہ کا بھی عقد ثانی ہو چکا تھا، وہ اپنے شوہر کے ساتھ اسلام آباد میں تھی۔ حاجہ بیگم کا انتقال ہو چکا تھا اور سفیر بھی بیرون ملک جا چکا تھا۔ جاذبہ اور جنید، جو خود بھی باپ کے چلے جانے پر غم سے نڈال تھے، ہر وقت ماں کی دلجوئی میں لگے رہتے۔ صدیقہ بیگم کی عدت ختم ہوئی تو فواد کا رشتہ آ گیا۔ فواد اسلم مرزا کے آفس میں کام کرتا تھا اور ان کے انتقال پر آیا تھا۔ اسے شریف اور سیدھے سادہ
اسلم مرزا بہت اچھے لگتے تھے۔ جب اس نے جاذبہ کو دیکھا تو اس سے اچھی لگی۔ یتیم بچی تھی اور بھائی بھی چھوٹا، اس لیے فواد کے دل میں ہمدردی کا جذبہ بھی ابھرا تھا۔ فواد کا رشتہ منظور کر لیا گیا۔ جنید کو بھی فواد کے توسط سے آفس میں جاب مل گئی تھی۔ صدیقہ بیگم نے اس کے لیے لڑکیاں تلاش کرنا شروع کیں کیونکہ اب ان کو کام کی عادت نہیں رہی تھی، اس لیے دونوں بہن بھائی کی شادی کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جاذبہ کے سسرال میں سے ہی ایک لڑکی اسکیہ صدیقہ بیگم کو پسند آ گئی۔ اسلم مرزا کو آفس سے مناسب رقم ملی تھی، پھر کچھ کمیٹیاں بھی تھیں۔ صدیقہ بیگم نے جاذبہ کے لیے کچھ جوڑ کر بھی رکھا تھا۔ شادیاں الحمدللہ احسن طریقے سے انجام پا گئی۔ جاذبہ رخصت ہو کر فواد کے ساتھ چلی گئی اور اسکیہ دلہن بن کر گھر میں آ گئی۔ اسکیہ کو جنید نے سرسری طور پر دیکھا تھا، اسے بھی اسکیہ اچھی لگی تھی۔ اس کے خیال میں اسکیہ جیسی لڑکی صدیقہ بیگم کے ساتھ گزارا کر سکتی ہے۔ اسکیہ پڑھی لکھی، سمجھدار اور سلجھی ہوئی اچھی صورت شکل کی لڑکی تھی۔ شادی کے 3-4 دن تک تو صدیقہ بیگم نے اسکیہ کو کوئی کام کرنے نہ دیا۔ اوپر کے کام کے لیے ماسی تھی اور کھانا صدیقہ بیگم پکا رہی تھیں۔ اسکیہ کو خود بھی یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ آرام سے بیٹھی رہے اور صدیقہ بیگم کام کریں۔ 3-4 دن بعد صبح اٹھ کر اسکیہ خود ہی کچن میں آ گئی۔ کچن کی حالت بہت ابتر ہو رہی تھی، ہر چیز پھیلی ہوئی تھی۔ چولہوں پر ابلے ہوئے دودھ کے نشانات نمایاں تھے، باقاعدہ تہ لگی ہوئی تھی۔ گندے برتنوں کا ڈھیر، گو کہ ماسی دھوتی مگر بے ترتیبی سے پھیلا پڑا تھا۔ اس نے جنید کے آنے سے پہلے کچن کی تمام تر چیزیں مناسب جگہ پر رکھ کر کچن کو درست حالت میں کر دیا تھا۔ کہاں ہو؟ جنید نے خمار آلود آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں پوچھا۔ کچن میں تھی، وہ مسکرائی۔ کچن میں تم؟ جنید نے حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں جی، اسکیہ جنید کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اماں کام کریں، اب آپ یہ بتائیں ناشتے میں کیا لیں گے؟ اسکیہ نے پیار سے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ ارے بھائی، ہماری بیگم صاحبہ اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے جو بھی کھلا دیں، جنید نے مخمور لہجے میں کہا۔ اسکیہ تبھی باہر سے صدیقہ بیگم کی تیز آواز آئی۔ اسکیہ گھبرا کر جلدی سے ہاتھ چھڑا کر باہر کی سمت دوڑی۔ جی اماں، یہ باورچی خانے میں تم گئی تھی صبح صبح؟ جی اماں، اسکیہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یقیناً اماں سے داد تحسین ملے گی، وہ خوش ہوگی۔ دیکھو اسکیہ، یہ گھر میرا ہے اور یہاں پر صرف میرے اصول چلتے ہیں۔ میں اپنی سہولت سے ہر کام کرتی ہوں۔ اپنی سہولت سے ہی ہر چیز رکھی تھی، تم نے 2 منٹ میں سارے کا سارا باورچی خانہ الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا۔ الٹ پلٹ؟ اسکیہ ان کی بات پر ششدر رہ گئی۔ اماں میں نے تو بس سمیٹا ہے، وہ منمنائی۔ کس نے کہا تھا تمہیں یہ سب کرنے کو؟ اماں سوری، مگر مجھے آپ کا باورچی خانے میں کام کرنا اچھا نہیں لگتا، اس لیے کیا ہے۔ آپ آرام کریں، اب میں سنبھال لوں گی۔ واہ بی بی واہ، ابھی جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے تمہیں آئے اور مجھے بڑھیا کو کونا پکڑوا رہی ہو۔ میرے ہی گھر میں مجھے بے دخل کرنے چلی ہو۔ اماں اللہ نہ کرے، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ صدیقہ بیگم کی بات پر اسکیہ نے ان کی طرف دیکھا۔ آواز سن کر جنید بھی آ گیا تھا۔ اسکیہ سر جھکائے کھڑی تھی اور اماں اس سے ایسے سوال جواب کر رہی تھی جیسے اس نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ اماں آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میرا ایسا مطلب قطعی نہیں ہے۔ میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کوئی کام نہ کریں۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا یہ سب۔ جنید میں نے صرف یہی سوچ کر کام کیا، کچن کی صفائی کی۔ وہ نہ مانگ کے لیے جنید کی جانب پلٹی۔ اوکے اماں، جیسا چاہیں تم ویسا کرو، اماں کی مرضی کے بغیر کچھ مت کرنا۔ جنید نے اسے آنکھ کے اشارے سے چپ رہنے کی تاکید کی اور زبان سے اماں کے حق میں تھوڑے سخت لہجے میں کہا۔ جنید کی بات پر صدیقہ بیگم کے چہرے کے تناؤ میں کچھ کمی واقع ہوئی۔ میرے لیے سادی روٹی، رات کا سالن اور شہد لے کر آؤ ناشتے کے لیے۔ صدیقہ بیگم چبھتی ہوئی نظر اسکیہ پر ڈال کر تیکھے لہجے میں آرڈر دے کر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ اسکیہ کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اس نے خوشی خوشی کام کی ابتدا کی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اماں اسے سراہیں گی، خوش ہوں گی، مگر انہوں نے تو بالکل ہی الٹی بات کی۔ منفی سوچ تھی ان کی۔ روٹی بیلتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ناشتہ لے کر اماں کے کمرے میں آئی۔ اماں تسبیح پڑھ رہی تھی۔ وہ ٹرے سامنے رکھ کر پلٹی۔ سنو لڑکی، تیز آواز پر اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ آئندہ سے اس بات کا خیال رکھنا کہ اگر گھر کے کسی کونے سے کوئی فالتو تنکا بھی اٹھانا ہو تو پہلے مجھ سے اجازت لینی ہوگی۔ میں اپنے گھر کے معاملات میں کسی کی بھی دخل اندازی برداشت نہیں کرتی۔ تم بہو ہو تو بہو بن کر رہو، ساس بن کر مرضی چلانے کی ضرورت نہیں۔ ناشتے کی ٹرے اپنے قریب کھسکاتے ہوئے ایک بار پھر وارننگ دی۔ جی بہتر اماں، کوشش کروں گی کہ آئندہ آپ سے پوچھے بنا کوئی بھی کام نہ کروں، سعادت مندی سے جواب دیا اور کمرے سے نکل گئی۔ اسکیہ پر اپنی پوزیشن اور حیثیت کی داغ بٹھا کر صدیقہ بیگم خاصی مطمئن تھی۔ یہ بات تو انہوں نے پہلے ہی سے سوچ رکھی تھی کہ پہلی فرصت میں اسکیہ کی اچھی طرح سے کلاس لیں گی تاکہ وہ آئندہ کے لیے محتاط ہو جائے اور قدم قدم پر ان سے ڈرتی رہے اور ان کی مرضی کے بنا ایک قدم بھی نہ اٹھا سکے، جبکہ اسکیہ کو یہ بات بری طرح دل پر جا کر لگی تھی۔ آخر اس نے ایسا کیا غلط کیا؟ چیزوں کو سلیقے اور ترتیب سے رکھنا، صفائی کرنا، یہ سب اس کی غلطیوں میں شمار کیا جا رہا تھا۔ کیا گھر کی صفائی کرنے کے لیے اماں کی اجازت درکار ہوگی؟ کیا خالی برتنوں کی صفائی کرنا یا ان میں سودا ڈالنا، یہ بات بھی اماں سے پوچھ کر کرنا پڑے گی؟ اسے اندازہ نہیں تھا کہ صدیقہ بیگم اتنی ہٹلر مزاج ہوں گی۔
اتنی بڑی ڈکٹیٹر ہوں گی۔ جنید کا ناشتہ لے کر آئی تو جنید بھی فریش ہو کر آ گیا تھا۔ کیا ہوا جانا؟ جنید نے اس کا اداس چہرہ دیکھ کر سوال کیا۔ آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو نمایاں تھے۔ او میری جان! جنید نے بے اختیار اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ پلیز ازکیہ، میری جان، میں اماں کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ ان کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو یار، پتہ نہیں کیوں ویسی ہو گئی ہیں، صحیح اور غلط کی پہچان نہیں رہی، بس وہ جو کہیں وہ ہی صحیح سمجھتی ہیں۔ میری خاطر تم ان کی باتوں کو اگنور کر دیا کرو پلیز۔ جنید نے اسے باہوں میں بھر کر محبت سے چور لہجے میں کہا تو وہ نم آنکھوں سے جنید کو دیکھنے لگی۔ جنید کی محبت بھری آغوش میں آ کر ساری تلخی بھول چکی تھی۔ جنید! صدیقہ بیگم کی تیز آواز پر جنید ہڑبڑایا۔ ارے یار، ادھر ظالم نظریں اور ادھر ظالم سماج، یہاں تو دل بھر کے رومانس بھی نہیں کر سکتا۔ جنید جھنجھلا کر اسے چھوڑ کر باہر کی سمت دوڑا۔ میری دوائیں ختم ہونے والی ہیں، وہ لا کر دے دینا۔ جنید کو باہر بلوانے کا بودا سا جواز پیش کیا۔ اب بھلا وہ کیسے جنید اور ازکیہ کو کمرے میں اتنی دیر برداشت کر پاتی؟ کچھ نہ کچھ بہانہ تو بنانا تھا نا۔ اماں، ابھی 3 دن باقی ہیں آپ کی دوائیں ختم ہونے میں، اب یہ آپ کی دوائیں تو ہوں گی نا؟ جنید نے تاریخ کا حساب لگا کر کہا۔ ہاں ہاں پتہ ہے مجھے بھی، میں نے کہا یاد دلا دوں، حالات کا کوئی بھروسہ نہیں رہتا، کل کلاں کو خراب ہو جائیں تو۔ بہانے کو مزید مستحکم بنانے کے لیے لمبا چوڑا جواز پیش کیا۔ اماں، انہی حالات کے پیش نظر میں ہمیشہ آپ کی ایکسٹرا دوا لا کر دیتا ہوں، کیوں پریشان ہوتی ہیں آپ خواہ مخواہ؟ جنید کی بات پر وہ کسیا گئیں۔ اچھا بیٹا معاف کر دو، غلطی ہو گئی مجھ بڑھیا سے کہ تمہیں تمہاری خلوت سے نکالا، مخل ہو گئی تمہاری باتوں میں۔ اوفو اماں، ناراض کیوں ہوتی ہیں؟ میں تو بس ایک بات کہہ رہا تھا۔ یہ بتائیں ناشتے کے بعد والی دوا آپ نے لے لی؟ جنید ان کے پاس بیٹھ کر نرم لہجے میں بولا۔ ہاں لے لی، انہوں نے منہ پھیر کر جواب دیا۔ ارے پیاری اماں، ناراض مت ہوا کریں۔ جنید صدیقہ بیگم کے پیر تھام کر عاجزی سے بولا۔ اچھا میں ناشتہ کر لوں، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جاؤ، بدستور منہ پھلا ہوا تھا جنید کمرے سے نکل گیا تھا۔ جاذبہ بہت کم آتی، وہ بھی صدیقہ بیگم کا رویہ دیکھتی تو اس سے بہت افسوس ہوتا، مگر وہ کیا کر سکتی تھی، اسے یہاں آ کر بھی کوفت ہوتی، اس سے بہتر تو وہ اپنے سسرال میں خوش اور مطمئن رہتی۔ وہ بہت کم آیا کرتی، جنید اور ازکیہ سے وہ سیل پر بھی رابطہ کر لیتی اور سب کی خیر خیریت معلوم ہو جاتی۔ ازکیہ کی طبیعت خراب ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کے گھر خوشخبری آنے والی ہے۔ جنید کو بچے بہت اچھے لگتے تھے، وہ تو سن کر خوشی سے بے قابو ہو گیا تھا۔ جنید ازکیہ کا بہت خیال رکھتا تھا۔ صدیقہ بیگم کو جنید کا اتنا خیال رکھنا بہت کل تھا، وہ وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ کہتی رہتی۔ ہدایات بڑھ گئی تھی، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا آنے جانے ہر چیز پر ٹوکنا روکنا عروج پر تھا۔ اس حالت میں بھی ازکیہ گھریلو امور برابر انجام دیتی رہتی۔ پھر ان کی زندگی میں قسوہ آ گئی، قسوہ کے بعد اسد بھی پیدا ہو گیا۔ صدیقہ بیگم وقت کے ساتھ ساتھ مزید چڑچڑی اور بد مزاج ہو گئی تھیں، بلڈ پریشر اور شوگر کی وجہ سے ہر وقت جھنجھلاہٹ اور بیزاری کا شکار رہتی، حتیٰ کہ قسوہ اور اسد سے بھی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ازکیہ جان فشانی اور تندیہی سے صدیقہ بیگم کا ہر حکم بجا لاتی۔ جاذبہ ملنے کے لیے آتی تو صدیقہ بیگم اس سے بھی بس لیے دیے رہتی۔ کبھی کبھی ازکیہ کو بہت برا بھی لگتا، مگر دن بھر کی تلخیوں کے بعد جب رات کو جنید اپنی باہوں میں سمیٹ کر اسے سینے سے لگا لیتا، اس کی حوصلہ افزائی کرتا اور کھل کر اس کے صبر اور برداشت کی تعریف کرتا تو وہ ساری تلخیاں بھول جاتی۔ اس سے جنید کی محبت کا بہت سہارا تھا۔ موسم آتے جاتے رہے، دن گزرتے رہے، قسوہ 4 سال کی اور اسد 3 سال کا ہو چکا تھا۔ دونوں بچے دادی کے کمرے میں جاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ جاذبہ کے بھی 2 بچے ریان اور شجاع تھے، وہ جڑواں تھے 3 سال کے۔ ان بچوں کو بھی نانی سے لگاؤ نہیں تھا۔ اگر کبھی کھیلتے ہوئے بچے صدیقہ بیگم کے بستر پر چڑھ جاتے تو صدیقہ بیگم آفس سے باہر ہو جاتی کہ گندے پیروں سے میرا بستر خراب کر دیا یا پانی گرا دیا یا میری سنبھال کر رکھی ہوئی چیزیں ادھر ادھر پھینک دی، مجھے نماز پڑھنے نہیں دی۔ غرض یہ کہ بچوں کی موجودگی بھی ان کو برداشت نہ ہوتی تھی۔ کبھی کبھی ازکیہ کو صدیقہ بیگم پر ترس آ جاتا، اسے لگتا کہ جیسے اماں نفسیاتی مریضہ بن گئی ہوں۔ اس کا دل چاہتا کہ اماں کو کسی ڈاکٹر کو دکھائیں، مگر پھر ڈر کے مارے چپ ہو جاتی کہ اس بات کو لے کر اماں طوفان مچا دیں گی۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ رمضان المبارک میں صدیقہ بیگم کی عبادات میں بھی اضافہ ہو جاتا تو ہدایات میں بھی اضافہ ہو جاتا۔ ازکیہ خود بھی نماز روزے اور عبادتوں کے ساتھ ساتھ دونوں بچوں کی ضروریات کا خیال رکھتی، ساتھ ساتھ صدیقہ بیگم کی ہدایات پر بھی عمل درآمد جاری ہوتا۔ سحری میں یہ بننا ہے، افطار وقت سے پہلے تیار کر دیا کرو، اور ازکیہ سخت گرمی میں روزے کی حالت میں نڈال ان کے احکامات کے پیچھے ادھر ادھر بھاگتی رہتی۔ ازکیہ نے وقت سے پہلے اماں کے لیے عید کے 2 بہترین جوڑے سلوا کر رکھ لیے تھے۔ رمضان المبارک اختتام کی جانب رواں تھا، تبھی جاذبہ کے شوہر فواد کو آفس کے کام کی وجہ سے فوری ملک سے باہر جانا پڑا۔ جاذبہ کو میکے آئے ہوئے بھی کافی وقت ہو گیا تھا، وہ جنید اور ازکیہ کے کہنے پر عید منانے یہاں آ گئی تھی۔ ویسے بھی جاذبہ کو ازکیہ سے قدرتی لگاؤ اور ہمدردی تھی، اور وقتاً فوقتاً
جاذبہ ازکیہ کو ستائشی کلمات سے نوازتی رہتی کہ گزشتہ 5 سال سے وہ مستقل مزاجی اور تسلی کے ساتھ اماں کی زیادتیوں کو بنا اف کیے برداشت کیے جا رہی تھی۔ کسی معاملے میں کہیں بھی جھول نہ تھا۔ اس کے باوجود بھی اسے صدیقہ بیگم کی طرف سے منفی باتیں اور طنز ہی سننے کو ملتا۔ چاند رات آ گئی تھی۔ جنید بچوں کو لے کر بازار گیا تھا۔ بچے بہت خوش تھے۔ ریان اور شجاع پہلی بار چاند رات کو گھر سے باہر نکلے تھے۔ ان کو یہاں آ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بچے واپس آ کر سو گئے۔ ازکیہ عید کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ صدیقہ بیگم بھی دوا لے کر ٹائم پر سو چکی تھیں۔ کام کے دوران ازکیہ چائے پکانے لگی اور جنید اور جاذبہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ازکیہ چائے لے کر آئی تو جاذبہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ ازکیہ، سچ میں تم بہت گریٹ ہو۔ تم نے جس طرح سے اتنے سال گزارے ہیں بغیر کوئی حرف شکایت زبان پر لائے، اماں کی بے جا پابندیاں، روک ٹوک، ناجائز احکامات اور اماں کی ڈکٹیٹرشپ برداشت کی ہے۔ دل کرتا ہے کہ تمہیں سلوٹ کروں۔ تم نے ہر قسم کے حالات کا ہنستے ہوئے مقابلہ کیا۔ اگر شاید میں بھی تمہاری جگہ ہوتی تو کم از کم احتجاج ضرور کرتی۔ کہتے ہوئے جاذبہ کو رونا آ گیا۔ ارے آپی پلیز، یہ تو میرا فرض تھا۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ یہ میرا گھر ہے، میرا شوہر، بچے اور ماں کی جگہ اماں ہے۔ آپی پتہ ہے آپ کو بچپن میں میرے والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں تو ٹھیک طریقے سے ان کی خدمت بھی نہ کر پائی، ان سے ڈھنگ سے بات بھی نہ کر پائی۔ میں نے ہوش سنبھالا تو اماں کو بستر سے لگے ہی دیکھا۔ بس میں ان کو دور سے دیکھا کرتی۔ نہ جانے ان کو کون سا مرض تھا کہ میرا ان کے پاس جانا منع تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ میری دوسری سہیلیوں کی طرح میں بھی اماں کے سینے سے لگ کر سوؤں۔ میری اماں بھی صبح صبح میرے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنائیں، مجھے تیار کر کے اسکول بھیجیں، واپسی پر دروازے پر کھڑی میرا انتظار کریں، میرے ساتھ کھیلیں، میری گڑیا کے کپڑے سی کر دیں، میرے چھوٹے چھوٹے کام اپنے ہاتھوں سے کریں، چاند رات کو اپنے ہاتھوں سے میرے ہاتھوں پر مہندی لگائیں، میرے لیے گوٹی کناری کے کپڑے تیار کریں۔ لیکن میری معصوم خواہشات، میری چھوٹی چھوٹی سی تمنائیں سب دھری کی دھری رہ گئیں۔ جب اماں ہمیں چھوڑ کر بہت دور چلی گئیں، میرے دل میں ایک کسک تھی، ایک چھپی ہوئی بچپن کی معصوم سی خواہش۔ میں نے ماں کو لے کر بہت سے خواب اپنی پلکوں پر سجائے تھے آپی۔ میں ہمیشہ سوچا کرتی تھی کہ جب میری شادی ہوگی تو میں اپنی ساس سے وہ سارے لاڈ اٹھواؤں گی جو میرے دل میں کسک کی طرح موجود ہیں، اور وہ خواہش بھی پوری کروں گی کہ ان کی دل بھر کے خدمت کروں گی، ان کی گود میں سر رکھ کر بہت سارا روؤں گی، ساری تشنگی، ساری حسرتیں بھول جاؤں گی۔ اور جب یہ بات میں اپنی سہیلیوں سے کہتی تو سب خوب ہنستی اور میرا خوب مذاق اڑاتی کہ بھلا ساس بہو میں کبھی اتنا پیار دیکھا ہے۔ میں یقین سے کہتی کہ میں یہ روایت توڑ کر دکھاؤں گی۔ آپی میں نے اپنے طور پر تو یہ ساری کوشش کی، لیکن جنید اور جاذبہ ایک ٹک اس کے اداس چہرے اور بھیگے لہجے کو دیکھے جا رہے تھے۔ جاذبہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ میری بہن، میری جان، تم نے اپنے طور پر سب کچھ کیا۔ تم اتنی ٹوٹی ہوئی، اتنی بکھری ہوئی لڑکی تھی، تمہیں سچے پیار کی ضرورت تھی، لیکن تمہیں سوائے اماں کی جھڑکیوں، طنز، ڈانٹ ٹپڑ اور بے جا پابندیوں کے کچھ بھی نہ ملا۔ تم کتنی معصوم ہو۔ جاذبہ جذبات میں آ کر باقاعدہ رونے لگی تھی۔ اسے ازکیہ پر بہت ترس آ رہا تھا۔ ارے آپی پلیز، آپ روئیے نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے اماں سے کوئی شکایت نہیں۔ میں نے نفسیات کا گہرا مطالعہ کیا ہے اور مجھے یہاں آ کر گزشتہ حالات جان کر اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ اماں کا دادی کے مرنے کے بعد ایسا رویہ کیوں ہو گیا آپ لوگوں سے اور پھر مجھ سے۔ وہ پہلے دن سے ہی اتنی رور اور سختی سے کیوں پیش آتی ہیں؟ آپی، اماں جیسی خواتین کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو بچپن سے ہی ایک قسم کی فرسٹریشن، احساسی محرومی کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کے لاشعور میں کہیں نہ کہیں حقمانہ مزاج چھپا ہوتا ہے جس کی ان کو شدید خواہش رہتی ہے۔ وہ مکمل حکمرانی کرنے کی خواہش دل میں دبائے رکھتی ہیں۔ ان کی شدید خواہش رہتی ہے کہ وہ اپنے گھر پر راج کریں، اپنے شوہر اور بچوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں۔ اور جیسا کہ میں نے سنا ہے، دادی کا رویہ اماں کے ساتھ بہت خراب تھا، اور وہ دادی کے رویے کی وجہ سے اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی کہ ان کو خود کو سمیٹنا بھی مشکل لگتا تھا۔ ان کے وہ خواب مٹی میں مل گئے جو آنکھوں میں سجا کر وہ دلہن بن کر اس گھر میں آئی تھی۔ نہ وہ گھر پر حکمرانی کر سکی اور نہ شوہر پر، حتیٰ کہ آپ لوگوں پر بھی وہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کر سکی۔ مارنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ اور بے بس سمجھنے لگی، اپنے گھر میں اپنی حیثیت نہ ہونے کا صدمہ دل پر لیتی گئیں۔ اور پھر جب دادی کا انتقال ہو گیا تب ان کو لگا جیسے وہ آزاد ہو گئی ہیں، اور اس طرح کے ترسے ہوئے لوگوں کے لاشعور میں جو برسوں سے چھپی خواہشات ہوتی ہیں وہ ذرا سا موقع ملتے ہی پورے زور و شور کے ساتھ باہر آ جاتی ہیں، اور جس پر وہ اپنی فرسٹریشن یا برسوں پرانا غبار نکال سکیں وہی ان کے عتاب کی زد میں آتے ہیں۔ اس لیے دادی کے مرنے کے بعد انہوں نے ساری فرسٹریشن آپ لوگوں پر نکالی، اور جب ہماری شادی ہوئی تو یقیناً وہ خود کو غیر محفوظ سمجھنے کے ڈر سے پہلے دن سے ہی مجھے کنٹرول میں کرنے کے لیے میرے ساتھ یہ رویہ رکھا۔ ان کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں جنید ان سے باغی نہ ہو جائیں۔ سچی آپی، مجھے کبھی کبھی اماں پر بہت ترس بھی آتا ہے۔ مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو صرف پیار، محبت اور لگن کے ساتھ ہی ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ 5-6 سالوں سے میں برابر یہی کوشش کر رہی ہوں، اور امید واسق ہے کہ ایک نہ ایک دن میں اماں کو ضرور بدل دوں گی۔ بس آپ میرے لیے دعا کیجیے۔
کیجیے، آپ کی دعا اور جنید کا ساتھ ہے تو میں کبھی بھی نہیں ہاروں گی۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں اتنی اچھی، اتنی مدلل اور عقل مندی والی باتیں کر رہی تھی کہ جنید حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا اور جاذبہ کا دل چاہ رہا تھا کہ ازکیہ کے ہاتھ چوم لے۔ کتنی پیاری، کتنی مخلص اور کتنی بہادر تھی یہ چھوٹی سی لڑکی۔ صدیقہ بیگم کو عادت تھی کہ اکثر راتوں کو اٹھ کر جنید اور ازکیہ کی کنسوئیاں لیتی تھی کہ کہیں کوئی ایسی بات پکڑ میں آ جائے کہ جس کو لے کر ازکیہ کے لیتے لے سکیں۔ حسب عادت آج بھی پانی پینے کو اٹھی تو پہلے ازکیہ کے کمرے کی جانب آ گئی کہ دیکھوں تو نان بھاوج اور بھائی مل کر کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، مگر اندر سے آتی ہوئی آوازوں نے ان کے قدم جکڑ لیے۔ ازکیہ کی باتوں نے انہیں ہلا ڈالا تھا۔ کتنی اچھی اور معصوم تھی وہ کل کی بچی جس نے ان کی آنکھیں کھول دی تھی، ساری قدورتیں، ساری دھن پل میں مٹا دی تھیں۔ ازکیہ کی باتوں نے ان کا پتھر جیسا دل لمحے میں موم کر ڈالا تھا۔ وہ الٹے پاؤں اپنے کمرے میں واپس آ گئیں اور پچھلے 1 گھنٹے سے اضطرابی کیفیت کا شکار تھیں۔ یا اللہ مجھے معاف کر دینا میرے مالک، میں بھی کتنی پاگل تھی، اپنی محرومیوں کا بدلہ اپنی اولاد سے ہی لے رہی تھی، میں اپنے بچوں سے ہی عداوت کر رہی تھی۔ میرا زمانہ تو پھر بھی دوسرا تھا۔ اگر ازکیہ آج کی لڑکی چالاک اور چلتر باز ہوتی تو کہاں میری زیادتیاں برداشت کرتی، وہ تو دوسرے دن ہی میرا گھر میرے منہ پر مار کر میرے بچے کو لے کر چلی جاتی۔ وہ تو ازکیہ اچھے خاندان کی محروم اور پیار کی ترسی ہوئی بچی تھی جو اچھے دنوں کے انتظار میں چپ چاپ میری ہر غلط اور ناجائز بات پر بھی لبیک کہا، کبھی بھی حرف شکایت زبان پر نہ لائی۔ میں نے کتنی بار چھپ چھپ کر باتیں سنی، کبھی بھی دن میں ہونے والی باتوں کا ذکر جنید کے سامنے نہ کیا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی اور خوش اسلوبی کے ساتھ مصروف عمل رہی۔ یا اللہ میں نے کیا کیا، سوچ سوچ کر ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ احساس ندامت سے خود کو ملامت کیے جا رہی تھی۔ باہر کی لائٹیں آف ہو چکی تھی، غالباً ازکیہ کام سمیٹ کر لیٹ گئی تھی، لیکن صدیقہ بیگم کی آنکھوں سے نیند اٹھ گئی تھی۔ ان کا دل چاہ رہا تھا ابھی اٹھ کر ازکیہ سے اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں زیادتیوں کی معافی مانگ لیں۔ فجر سے کچھ دیر پہلے آنکھ لگی۔ صبح فجر کے وقت سب لوگ اٹھ گئے تھے، بچے بھی اٹھ کر خوشی خوشی نہا دھو کر عید کی تیاری کر رہے تھے۔ ازکیہ نماز پڑھ کر کچن میں آ گئی تھی تاکہ ناشتے کی تیاری مکمل کر سکے۔ جاذبہ اور جنید کی آنکھ ابھی نہیں کھلی تھی۔ ازکیہ ان لوگوں کو اٹھانے کی غرض سے کچن سے باہر آئی، جیسے ہی صدیقہ بیگم کے کمرے کے سامنے سے گزری انہوں نے آواز لگائی، جی اماں۔ وہ بھاگ کر ان کے کمرے میں آ گئی۔ ادھر بیٹھو، نرمی سے کہے گئے جملے پر ازکیہ نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ ویسے تو عام دنوں میں فجر کی نماز کے وقت وہ چائے کو لے کر شور مچا رہی ہوتی تھی اور آج وہ پاس ٹک گئی۔ تم کس مٹی کی بنی ہوئی ہو؟ عجیب و غریب لیکن نرم لہجے میں کیے گئے سوال پر ازکیہ نے حیرت سے ان کے چہرے کی جانب دیکھا، جہاں کرختگی، طنز یا نخوت کا شائبہ تک نہ تھا، بلکہ نرمی، ندامت اور سادگی نمایاں تھی۔ جی اماں میں سمجھی نہیں۔ وہ بدستور حیران تھی۔ ادھر آؤ میرے قریب۔ وہی میٹھا لہجہ ازکیہ اور قریب آ گئی اور حیرت سے صدیقہ بیگم کو دیکھا۔ صدیقہ بیگم نے اسے سینے سے لگا لیا اور زاروں قطار رونے لگیں۔ میری بچی مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے ساتھ نہ جانے کیا کیا زیادتیاں کیں اور تم نے ایک بار بھی پلٹ کر مجھے جواب نہیں دیا، میری ناجائز بات کو بھی پتھر کی لکیر سمجھ کر عمل کیا، ایک بار بھی پلٹ کر مجھے جواب نہ دیا، کبھی بھی حرف شکایت زبان پر نہ لائی، اور میں گھٹیا سوچ رکھنے والی جاہل عورت جو اپنے ساتھ ہوا اس سے زیادہ زیادتیاں تیرے ساتھ روا رکھیں، قدم قدم پر تیری تذلیل کی، یہ بھی نہ سوچا کہ وہ معصوم بچے جو میرے اپنے ہیں وہ میرے پاس آنے کو ترستے ہیں، اپنی ضد اور انا کے چکر میں اپنے بچوں سے بھی دور رہی، میں نے تو جہالت کی انتہا کر دی، مجھے کہاں معلوم تھا کہ تو بھی ایک ترسی ہوئی، بکھری ہوئی اور دکھی بچی ہے، تو ماں کے پیار کو ترسی ہوئی ہے، ایک آس، ایک امید لے کر یہاں آئی تھی، میں نے تیرے سارے ارمان، ساری اچھی سوچیں اور اچھی باتیں سب کچھ خاک میں ملا کر صرف اور صرف حکومت کرتی رہی، زیادتیاں کرتی رہی، مجھے معاف کر دے میری بچی۔ ازکیہ جو حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں صدیقہ بیگم کو دیکھ رہی تھی، تڑپ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں اماں پلیز، معافی مانگ کر آپ مجھے گنہگار نہ کریں، میرے لیے یہی بہت بڑی اور خوشی کی بات ہے کہ آپ مجھے سمجھ گئی ہیں، آپ نے مجھے بیٹی کہہ کر سینے سے لگایا، میری برسوں کی تشنگی کو تو ایک لمحے میں مٹا ڈالا آپ نے اماں، میں اسی ایک لمحے کے انتظار میں ہی تو برسوں سے سولی پر ٹنگی تھی، ماں کی ممتا کا لمس پانے کو، بے چین بے قرار میرے دل کو آپ نے ممتا کی ٹھنڈی چھاؤں کی آغوش میں لے کر سیراب کر ڈالا۔ ازکیہ بھی زار و قطار روتے ہوئے ان کے ہاتھوں کو چوم رہی تھی۔ ہاں میری بچی، اللہ پاک نے مجھے اب جتنی بھی زندگی دی ہے میں تجھے اتنا پیار دوں گی کہ تیری ساری تشنگی ختم ہو جائے گی۔ میرے معصوم اور چھوٹے چھوٹے بچے یہاں آتے ہوئے سہم جاتے تھے کہ دادو کا بستر خراب ہوگا، نانو ڈانٹیں گی، ان کے کمرے کے آگے شور نہ کرو، ان کی چیزوں کو ہاتھ مت لگاؤ، ان کے روم میں مت جاؤ، دادو ڈانٹیں گی، دادو غصہ کریں گی۔ صدیقہ بیگم اپنی کوتاہیاں قبول کرتے ہوئے نادم ہوئے جا رہی تھی۔ دروازے میں جنید، جاذبہ اور چاروں بچے کھڑے حیرت اور خوشی سے اندر کا منظر دیکھ رہے تھے۔ جنید اور جاذبہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہی صدیقہ بیگم ہے۔ ادھر آؤ میرے بچوں، صدیقہ بیگم نے دروازے کی جانب دے کر اشارہ کیا تو سارے دوڑے چلے آئے، سب کو اپنے سے لپٹائے۔ صدیقہ بیگم روتے ہوئے سارا غبار نکال دینا چاہتی تھی۔ گھر کا مکدر ماحول ایک دم ہی خوشگوار ہو گیا تھا۔
یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری آنکھیں کھول دی اور اس عید کو ہم سب کے لیے خوشیوں اور مسرتوں کا گہوارہ بنا دیا۔ آج اس عید کو ہم سب مل کر بھرپور طریقے سے منائیں گے۔ سب لوگ عید کی تیاریاں کرو، ناشتے کے بعد سب کو میری طرف سے عیدی بھی ملے گی۔ صدیقہ بیگم نے قصوہ، اسد، ریان اور شجاع کو پیار کرتے ہوئے کہا تو بچے خوش ہو گئے۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے اتنی ہمت، حوصلہ اور برداشت دی کہ آج میں سرخ روح ہوئی۔ ازکیہ نے دل میں سوچا جبکہ جنید محبت بھری ستائشی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ عید مبارک قریب آ کر کانوں میں کہا تو ازکیہ نے مسکراتے ہوئے وکٹری کا نشان بنایا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔